اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس میں تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 3 بیچ 156 میں آج آپ 17 کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا آخری پیج شروع ہو جائے گا، 5واں یعنی پیج نمبر 10۔ تو بس 4 لیسن ہیں اور انشاءاللہ آپ کا یہ QC3 جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی ہم نے 2 آیتیں پڑھنی ہیں، 70 اور 71، اور گرامر میں مزید فی کا ایک اور کمزور فعل پڑھیں گے جو کہ باب اختلافہ پہ ہوگا، باب افتعال پہ نا، تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ آپ کے QC2 کے 5 پیجز 1 2 3 4 اینڈ 5 جو ہم نے پڑھ لیے تھے پچھلے QC2 میں، لیول 2 میں، اور جس میں تھیم کیا تھی؟ ہدایت۔ سارا جو چیز تھی وہ ہدایت کے گرد گھوم رہی تھی، یعنی ہم نے کہا تھا کہ منافقوں کو ہدایت نہیں مل سکتی، کافروں کو نہیں مل سکتی، اور متقیوں کے لیے ہدایت کی بات ہوئی تھی شروع میں ہی بالکل۔ پھر قرآن کی دعوت، پھر قرآن کا چیلنج، اور پھر مختلف باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا، جس میں بتایا کہ وہ پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے دنیا میں بھیجا۔ پورے 5ویں پیج پہ ان کی بات چل رہی تھی، پھر آگے QC3 آ گیا تو اس کے بھی 6A کے اندر وہی بات تھی، نتیجہ، اور نتیجے کے بارے میں تھی کہ اگر ہم نیک کام کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور ادروائز کیا بات نکلتی ہے۔ اس کے بعد جو 6B تھا، 6B سے پھر جو شروع ہوا تھا وہ بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل وہ قوم کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، ہدایت دی، دنیا میں بہت نام دیا، بہت نعمتیں دیں، اور ان کو دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے ان کے ساتھ اتنے معجزے ہوئے، اتنے انبیاء آئے، اتنی کتابیں آئیں ان کے پاس، بہت زیادہ، اور پھر ان کا رد عمل کیا تھا وہ ہم مستقل پڑھ رہے ہیں مختلف واقعات بتا کے۔ تو یہی سارا بس چل رہے ہیں، واقعات ہی چل رہے ہیں، اور ہمارا 6 7 8 9 یہ 4 پیجز الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے۔ آج ہم آخری پیج نمبر 10 شروع کریں گے، یعنی اس والی لیول کا 5 پیج۔ تو یہ پہلے ہم QC2 میں اپنے جو 5 پیجز تھے وہ رائٹ ہینڈ کی فنگرز کے اوپر اس کو مینشن کر کے یاد کر لیتے تھے، اب ہم نے QC3 میں اس کو لیفٹ ہینڈ کی فنگرز پہ کیا، 6 7 8 9 اور 10۔ تو اس کی جو اشارے ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا تھی؟ ہدایت اور نتیجہ، جو ہمارے اس 6 پیج پہ تھے، اور ہر پیج کو ہم 4 ٹاپکس پہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں نا، تو اس حساب سے جو 4 پیجز ہیں تو پھر 16 ہمارے اشارے ہو چکے ہیں، اور آج 17واں اشارہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پہلے کیا تھا؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ پھر اگلے پیج پہ ہم آئے تھے تو فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ نیکسٹ پہ آئے تو بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اور پھر آخری جو ہم پڑھ رہے تھے 9 پیج، اس میں تھا عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ اگر ہم ان کی شارٹ فارم میں دیکھیں تو ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانا اور سزا، اور پھر آگے ہے قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ آج جو پیج نمبر 10 ہے اس کے اشارے بھی دیکھ لیں کیا ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک بڑی مزے کی ایک مل جائے گی آپ کو، جیسے لاسٹ 9 پیج کے سارے اشاروں کے اینڈ پہ ہا ہا کی آواز آ رہی تھی، آج لام لام آ جائے گا سب کے اینڈ پہ۔ کیا ہوگا؟ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل اور کلام تبدیل۔ تو دیکھیں ساروں کے اینڈ پہ لام آ رہا ہے، تو اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، یعنی یہ تیسرے سوال سے مراد کہ 2 سوال آلریڈی گائے کے قصے میں، جب گائے ذبح کرنے کا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو انہوں نے پھر آگے سے جس طرح سوال جواب شروع کر دیے، تو 2 مختلف بات پہ سوال کر چکے تھے، آج ان کا تیسرا سوال، یعنی اسی ٹاپک پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ تو تیسرا سوال، قاتل کون قاتل، ہم اس طرح بولتے ہیں تاکہ لام اینڈ پہ آئے، سخت دل، کلام تبدیل۔ ٹھیک ہے، اس کی شارٹ فارم میں دیکھیں تو سوال، قاتل، دل اور تبدیل، اس کو آپ اس طرح کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ چونکہ لاسٹ ہے تو اس کو جلدی ہی اس کا ختم ہو جانا ہے، اس لیے اس کو بار بار ریوائز کر لیجئے گا۔ اچھا، وہی ابھی میں بات جو کر چکی کہ گائے کا قصہ چل رہا ہے، 2 سوال کر چکے ہیں، اور آج ان کا مزید ایک سوال اس پہ آئے گا، اسی کی ہم بات کریں گے۔ اسباق اس میں سے کیا نکلیں گے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا جواب بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے رہے، اور ساتھ ساتھ ان کی شرطیں بھی بڑھتی گئیں۔
بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اچھا ورڈز دیکھ لیں 106 اینڈ 1، بس ایک لائن ہے جس میں ذرا زیادہ ورڈز ہیں، وہی جو مزید ان کی شرائط آئیں گی تو اس کے جو نئے الفاظ ہوں گے وہ تھوڑے سے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ جب ہم اس کو کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈ ہی لیں گے اردو سے۔ ادروائز اگر ہم ایوریج بھی نکالیں نا، یہ 4 لائنیں ہیں نا، تو اگر آپ ان کو ایڈ کر کے تو ڈیوائڈیڈ بائی 4 کریں تو 2 کی ایوریج ہی آتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ کہ ایوریج جو ہے وہ 2 ہی رہ رہی ہے، چاہے آپ کسی پیج پہ کم کسی پہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ایوریج جو ہے وہ 2 ورڈز ہی نکلتے ہیں۔ اب ان کی ہم پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کا درد، بلکہ تلاوت ہم ایک ہی پیج پہ سن لیتے ہیں ان کی، پھر اینڈ پہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ جی اب اس کو ترجمہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 70 کا۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے۔ بے شک گائیں جو ہیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اچھا اب یہ دیکھیں شروع کی جو ورڈنگ ہے یہ یہاں سے لے کے ماہیہ تک، یہ ورڈنگ سیم تیسری دفعہ آ رہی ہے۔ انہوں نے جب سوال کیا تھا پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی تو سیم ورڈز استعمال کیے تھے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو یہ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں تب تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جانا چاہیے۔ قالو ان سب نے کہا، بھی جمع کا صیغہ ہے تو صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی قوم نے پھر آگے سے کہا۔ ادعو دعا ٹیبل کا جو فعل امر ہے کہ انہوں نے کہا دعا کریں، لنا ہمارے لیے، لنا کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، ربا کا اپنے رب سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں۔ یبین لنا، یہ یبینو ہی ہے جو کسی وجہ سے یبین ہوا ہے کہ وہ بات کیا تھی، دعا کیا کروانی تھی، کہ یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے، لنا پھر اگین وہی آ گیا ہمارے لیے، یبین کہ وہ واضح کرے، یعنی کہ کھول کر بیان کرے، ڈیٹیل سے بتائے، وہ بیان کرے، واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا، ما جو ہے سوالیہ کہ کیا یا کیسی کے میننگ ہم لیں گے، ہیا یعنی وہ مونس کے لیے آیا نا، ہیا اٹ مینس کہ گائے کی بات ہو رہی ہے کہ بتائیں کہ وہ کیسی ہو۔ اب مزید اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس سینس میں وہ پوچھیں، کیونکہ یہ سوال تو پہلے بھی 2 دفعہ کر چکے تھے، اب وہ بتانے کے لیے کہ کس سینس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیسی ہو، تو پھر اس کا بتانے کے لیے ان البقرہ، بے شک، یہاں تک ہم آگے، ان البقرہ کہ بے شک جو گائیں ہیں۔ اچھا انہ تو ہو گیا بے شک جو حرف ہوتا ہے، آگے ہے بقرہ۔ اب یہاں پہ پہلے ہم پڑھتے تھے جو پیچھے تو بقرۃن گول تاب یہ آ رہی تھی نا، وہ واحد کی بات تھی، یہاں جمع کا صیغہ آ گیا کہ البقرہ کہ وہ جو گائیں ہوں، یعنی وہ جو گائیں ہیں ساری اس کی جمع ہو گئی بقرہ، ٹھیک ہے۔ ان البقرہ کہ جو ساری گائیں ہیں بے شک تشابہ۔ اب تشابہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں مزید فی کے اندر، تدارسہ باب کے اندر جو مثال میں ہم نے پڑھا تھا، یاد آیا؟ تدارسہ میں تھا نا، ان دونوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تو اسی کی مثال ہم نے کہا تھا تشابہ، تو یہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے تشابہ، جس کا مطلب تھا وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اردو میں ویسے لکھا ہوا ہے نا مشتبہ، اردو میں مشتبہ ہم تھوڑا سا نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں کہ جی کوئی بندہ ڈاؤٹ فل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی بڑا یہ اس پہ شک ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، یہ وہ بات یہاں پہ تشابہ سینس میں ہے کہ مشابہت ہو جانی، 2 چیزوں کی یا زیادہ چیزوں کی آپس میں گڈمڈ ہو جانا، مکس ہو جانا۔ جیسے سمپل ہم کہیں کہ بہت سارے کام کہہ دیے ہوں تو کہتے جی مکس ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سا کروں، تو یہ اس سینس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ابو ظاہر انہوں نے اپنے بات بھی تو بنانی ہے نا، کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے جو چیزیں میں بتائیں گے، حالانکہ 2 چیزیں پوچھی تھی، پہلے کہا تھا کہ وہ بوڑھی نہ ہو، جوان بہت زیادہ ینگ بھی نہ ہو، درمیانی ایج کی ہو، ایج بتائی، پھر اس کا جو رنگ بتایا، رنگ کے بارے میں بتائیں باتیں کہ زرد رنگ کی ہو، صاف چمکتا شوخ کلر ہو اور دیکھنے میں پیاری لگے، حالانکہ اتنی سی بات تھی، لیکن اصل میں وہی بات کہ چونکہ وہ اسپیشل ایک خاص گائے کی طرف اشارہ جا رہا تھا جس کو یہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس طرف چونکہ اشارہ جا رہا تھا تو اب یہ تھوڑا پریشان بھی ہو گئے کہ جی اب یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو گڑمڑ ہو گیا معاملہ کہ کدھر جا رہا ہے، تو وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں گائے جو ہیں وہ ذرا مکس ہو گئی ہیں،
ہم کنفیوزڈ ہو گئے ہیں گائے کے معاملے میں، مشتبہ ہو گئی ہیں، ایک جیسے یعنی ملتی جلتی مکس ہو گیا ہے کام، تو اس کے بارے میں علینا، علینا جو ہے وہ ہم پر، ٹھیک ہے، تشابہات ہو گیا کہ وہ مکس ہو گئی ہیں، مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، نا اگین اپنی طرف انہوں نے کہا الا جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں حرف جر کہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، یعنی ہم مکس کر رہے ہیں چیزوں کو، گاؤں کو مکس کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اب یہ دیکھیں ان نا جو ہے اس کے اوپر شد بھی ہے اور ساتھ ایک مد بھی ہے، تو یہ اصل میں یہ لفظ ہے اننا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سمپل ہم جو پڑھتے ہیں اننا بے شک میں، وہ تھوڑا سا یعنی اس میں مد بھی نہیں ہوتی اور تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے لکھنے میں، یہ اس کی ایک دوسری کنسٹرکشن بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے اننا، جیسے اننی بھی آتا ہے سم ٹائم، اس کو ہم انی کر کے بھی لکھ سکتے ہیں نا، اننی اور اننا جو ہے اس کو انی اننا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ وہی چیز ہے، اگر آپ اس کو الگ کریں تو یہ انا اور نا، ٹھیک ہے، اگر آپ چھوٹا سا پاس لکھ لیں کہ یہ اصل میں ہے انا بے شک اور نا ضمیر ہم، کہ بے شک ہم، اور واؤ تو پہلے ہی الگ ہو گیا، واؤ اور انا بے شک ہم، یعنی اس کے اندر سمجھے وہ ہم بھی آ رہا ہے اور ہم بے شک بھی آ رہا ہے، تو بے شک ہم کیا ہو گئے انشاءاللہ، اب یہ دیکھیں اگین انشاءاللہ، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، اگر شاہ چاہا اللہ نے، اب یہ بیچ میں ایک آپ اس کو بریکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بات اصل میں اگر اس کو ہم اس کے علاوہ بولیں تو جملہ پھر بھی صحیح ہے، وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک ہم پھر ضرور ہدایت پا لیں گے، اور انشاءاللہ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا اردو میں، ہم کہتے ہیں اچھا میں یہ کام بس میں یہ کام کر لوں گا، اور اینڈ پہ ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ وہی بات ہے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم انشاءاللہ ہمیں ضرور پتہ چل جائے گا، ہمیں سمجھ آ جائے گی، اور پھر اینڈ پہ انشاءاللہ کہنے کے مطلب بیچ میں بھی آ سکتے ہیں نا، اس طرح بھی عربی میں سینٹینسز آ جاتے ہیں کہ جو بات لاسٹ پہ بھی بولنی ہو وہ بیچ میں بھی آ سکتی ہے، اس کو ہم ایک جملے کا نام بھی دیتے ہوتے ہیں اسپیشل، تو وہ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے ہائر لیولز میں پتہ چل جائے گا، تو فی الحال اس کا مطلب یہی ہے کہ بے شک ہم، اور اگین تاکیدن کہہ دیا انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا، اگین لمہتدون، اس میں بھی دیکھیں لا اور محتدون، لا جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا، نیچے ہے نا ضرور کا میننگ جو آ رہا، یہ اس لا کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ تاکید کے طور پہ آیا ساتھ، کہ پہلے انہوں نے انا کہہ کے بھی کہا، اب یعنی کو سمجھ لیں ان کو بھی ڈر لگا ہوا ہے نا کہ اب ناراض ہی نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ، یا یہ کہ اب ہمیں واقعی مسئلہ ہی نہ بن جائے، تو اب آخری دفعہ انہیں خود بھی کہتے ہوئے تھوڑی شرم آ رہی ہے، تو وہ اب کہہ رہے ہیں نہیں بس اب ہمیں یہ بتا دیں، تو انشاءاللہ اب تو ہم کر ہی دیں گے، اب تو ہمیں سمجھ آ ہی جائے گی، یہ وہ والی بات اس سینس میں نا، تو اب انہوں نے اس جملے کے اندر 3 تاکیدیں ایڈ کروائیں، ایک انا کہہ کے پہلے انا والا جملہ بنا، وہ ہمیشہ تاکیدی جملہ ہوتا ہے بے شک سے جو شروع ہوتا ہے، پھر اس میں اگین انہوں نے انشاءاللہ بھی ڈال دیا، ٹھیک ہے، مزید بات کو کنفرم کرنے کے لیے، اور تیسری جو ان کی تاکید اس میں آئی وہ محتدون، لا کی وجہ سے بھی انہوں نے اگین کہا کہ ضرور ہم محتدون ہدایت پا لیں گے۔ اب یہ انشاءاللہ آج ہی ہم نے یہ ٹیبل کرنا ہے محتدون کا بھی، یہ اہتدا ٹیبل کا ہی اسم فائل ہے، اس کی جمع ہے، تو ہے اس کے بھی روٹ لیٹر ہدا کی طرح ہی ہوتے ہیں، ہا دال یا، لیکن اس میں میننگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہدا کا میننگ ہم کرتے تھے کہ اس نے ہدایت دی، ہادی کو ہم کہتے تھے ہدایت پانے، مطلب ہدایت دینے والا، یہاں محتدون جو ہوگا محتدن اس کی واحد، تو اس میں ہوگا ہدایت پانے والا، دینے والا نہیں پانے والا، تو تھوڑا سا میننگ چینج ہوتا ہے کیونکہ یہ باب چینج ہو جاتا ہے، اس کا باب جو ہے اختلافہ والا باب ہے، تو اس وجہ سے تھوڑے سے اس کے روٹ لیٹرز تو وہی ہیں لیکن باب چینج ہونے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو جب ہم پڑھ لیں گے ڈیٹیل سے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ محتدون جو ہے اسم فاعل کی جمع ہی یہ ہے، اسم مفعول ہوگا، پھر یہ اسم ہاں مفعول ہوگا، نہیں اسم مفعول نہیں، اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، اسم اسم فاعل کی فاعل کی جمع، جمع۔ فاعل کی جمع، مفعول نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں پہلی اس کی ذرا شرح دیکھ لیتے ہیں، شروع میں پھر دیکھیں اگین وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی بدتمیزی کی انتہا دیکھیں، اگین اسی طرح بات کر رہے ہیں، ابھی تک بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ، ابھی تک ایک دفعہ بھی شرم نہیں آئی اور یہ نہیں کہا کہ جی ہم اپنے رب سے پوچھ لیتے ہیں یا خود ہم اپنے رب سے گائیڈنس لے لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر بار بار حضرت موسیٰ کو بھی کہہ کے ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مطلب نعوذ باللہ وہ ان کے کوئی غلام ہے شاید، کہ بار بار جاؤ اللہ سے پوچھو، جاؤ اللہ سے، مطلب اس طرح کر کے ان کا سٹائل آپ دیکھیں کہ اس طرح کی یعنی کہ بدتمیزی نظر آ رہی ہے۔ پھر دوسری یہ بات کہ جو ہے کہ بیان کریں، واضح کریں، کھول کے بتائیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید ہمیں واضح کریں۔ اچھا، اس میں یہ متشابہ والی جو بات آ رہی ہے، تشابہ والی، کہ یہ اللہ نے انہیں کسی بھی گائے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ بے تکا عذر تھا اور انہیں اس قسم کی
بیکار بہانے تلاشنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی، گویا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہی نہیں کہ بندوں کو کس طرح حکم دیا جائے۔ یعنی ان کی یہ باتیں ہیں کہ جیسے اتنا کلیئر کٹ بتانے کے باوجود وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مشتبہ ہو گیا اور سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ہو گیا، تو یہ ان کی ایک قسم کی بدتمیزی بھی اور بے شرمی بھی ہے کہ کتنا ان کو ہے ہی نہیں احساس کہ ان کے رب نے کہا، نبی کے ذریعے انہیں کہا، چپ کر کے بات مانتے۔ لیکن اس کا دیکھیں نقصان پھر یہ ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ یہ خود پھنسے اور بہت برے پھر پھنسے۔ وہ پتہ ہم ابھی کر لیتے ہیں اس کو کمپلیٹ بھی۔ اور اس میں یہ ہے کہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ کہ اب جا کر کہیں انہیں اپنی بد اخلاقی کا تھوڑا سا یہ جو بھی یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بات بگڑ جائے اور ہمیں ناراضگی ہو جائے، پھر کوئی نہ کوئی ہم پہ عذاب آ جائے، تو اب یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نہیں بس اب ہمیں بتا دیں، تو اب ضرور ہم انشاءاللہ۔ اور اس میں دیکھیں 3 تاکیدوں کا ذکر کیا، وہی تینوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک تو یہ انا والا جملہ ہمیشہ بہت تاکیدی جملہ ہوتا ہے، پھر اس میں انشاءاللہ بھی ڈالا۔ انشاءاللہ تو ہم اسی وقت بولتے ہیں جب ہم کنفرملی بات کو لازمی کرنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ پاکستان والا انشاءاللہ نہیں ہے کہ جو کچھ نہیں کرنا تو انشاءاللہ بول دیا، یہ مطلب تبھی ہوتا ہے کہ لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہم اسے کریں گے۔ اور تیسری بات کہ اس میں لا آ گیا نا، اسم، یہ فاعل جو ہے اسم سے پہلے لا کی تاکید آ گئی، تو 3 تاکیدیں بھی اس میں ایڈ ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان سی آیت ہے، مشکل نہیں ہے۔ قالوا ادع لنا ربک کہ انہوں نے کہا کہ دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ کھول کے بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے، ما ہی کیسی ہو وہ بریکٹ میں گائے آ جائے گا۔ ان البقرہ کہ بے شک گائیں تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ آگے دیکھیں 71 آیت نمبر، پہلے اس کو میں پورا پڑھ دیتی ہوں۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی، جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے بالکل صحیح سالم ہو، نہ عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں۔ وہ بولے قالو، پھر وہ بولے الآن اب، جئت بالحق کی، تم لائے ٹھیک بات، اب تم بالکل ٹھیک بات لائے۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ نہ لگتے تھے کہ وہ ذبح کریں، ذبح بریکٹ کے اندر ہے۔ اچھا اس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ کالا دیکھیں واحد آ گیا، فوراً ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ نے پھر ان سے کہا، کیونکہ سنگولر بات آ رہی ہے۔ کالا، پھر انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، انہو کہ بے شک وہ، اب یہ جو ہو ہے، یہ انہو کے اندر جو ہو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، پیچھے چکے ذکر شروع میں تو اللہ نے حکم دیا تھا نا، تو یہ ہو جو ہے یہ ٹرن ٹورڈز اللہ۔ اچھا انہو کہ بے شک وہ، اگین یقولو کے اندر بھی جو فاعل ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے، مطلب کون؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ انہو یقولو کہ بے شک وہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا، اب یہاں پہ جو ہا ہے یہ گائے کی طرف، ٹھیک ہے۔ انہا کہ بے شک وہ، کون؟ بقرتن، اگین ساتھ نام بھی آ گیا۔ انہا بقرتن کہ بے شک وہ گائے کیسی ہو، اب مزید بتا رہے ہیں، لا ذلولن، لا نہیں، ٹھیک ہے، ذلولن کام میں لی جانے والی، یعنی اس کو ہم دوسرے سینس میں کریں سدھائی ہوئی، ٹرینڈ، یعنی کہ ایسی گائے نہ ہو جس کو ٹرین کیا ہو، کس کام کے لیے؟ زمین کو جوتنے کے لیے، تثیر الارض، جو زمین کو جوتتی ہو، یعنی کون سی چیزوں میں ٹرینڈ نہ ہو یا کس قسم سے اس کو سیٹل نہ کیا ہو کہ وہ زمین کو جوتنے کے لیے نہ لگایا ہو، یہ بات ہو رہی ہے۔ تثیر کہتے ہیں زمین کو جوتنا، ہل چلانا جیسے ہوتا ہے نا، اس سینس میں۔ کس کو؟ الارض۔ اب یہ نیا ورڈ ہے یقیناً، اس کا فعل بھی ہم آج دیکھیں گے، ذلولن بھی نیا ہے۔ ذلولن اس سینس میں، ویسے یہ روٹ لیٹر کے ساتھ ہم نے ٹیبل میں مختلف ورڈز پہلے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا زلالت، اصل میں یہ ورڈ جو ہے نا یہ اس کا کثیر المیننگ ہے، اس کے ایک میننگ یہ بھی آتا ہے کہ ذلیل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ، اور ایک اس میں آتا ہے فرما برداری کرنا، نرم ہونا، یہ سارے سینس میں آ جاتے ہیں۔ اب نرم ہونا اور فرما برداری میں آنا، اس سینس میں اگر ہم کریں تو سدھائی جانا بھی اس سینس میں آ جاتا ہے۔ یہ جو ورڈ ہے یہاں پہ یہ اس کی ایز اے صفت آیا ہے۔ اچھا اس کو اسم فاعل بھی لکھا ہوا ہے بہت آپ کے بلکہ ٹیبل میں اس کو اسم فاعل بھی لکھا ہوا ہے نا۔ اصل میں اسم فاعل جو ہوتا ہے نا یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ کام کرنے والا جو ہوتا ہے نا یہ انسان کی اس کی صفت بھی ہوتی ہے، تو یہ اگین صفت بھی بن جاتی ہے۔ اسی کی اگر ہائر ڈگری کر لیں تو وہ تھوڑا سا لیول بڑھاتے ہیں تو وہ صفت مشبہ، اور پھر اس کا لیول بڑھائیں تو مبالغہ کا صیغہ۔ یہ ان سارا QC4 میں آپ چیزیں یہ پڑھیں گے کہ اسم فاعل سے یا اسم جو ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، تو ہوتے سارے اسم ہی ہیں۔ اب جیسے ایک بندہ کہے کہ ناصر کون ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا، تو مدد کرنے والا ایک صفت ہے نا، تو وہ ایک صفت بھی ہوتی ہے۔ جب اس کی ذرا ہائر فارم میں لے جائیں تو وہ
کنفرم یعنی مستقل وہ بندہ کرتا ہمیشہ مدد کرنے والا، تو وہ نصیر بن جاتا ہے. اگر اسی کو ہم کہیں مزید اس کا مبالغہ میں بھی بات لے کے جانا چاہیں تو اس کو تھوڑا سا زیر زبر بدل کے تو اس کو ہم اس کی ڈگری اور بڑھا سکتے ہیں کہ ہمیشہ مدد کرنے والا، ان اینی کیس مستقل اور مسلسل. جیسے رحمان، رحیم، یہ ساری جو چیزیں، رحم کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ ہم نارملی بولیں تو ہم فائل ہی بول رہے ہیں نا. رحم کرنے والا، بہت مہربان، یہ ساری جو ہوتی ہیں کام کرنے والا، یہ بالکل نچلے لیول پہ اسم فائل ہوتے ہیں. کرتے کرتے پھر صفت بھی بن جاتی ہیں، کرتے کرتے مبالغہ بن جاتی ہیں. تھوڑے تھوڑے لفظوں کا ڈفرینس ہوتا ہے، سم ٹائم سیم بھی استعمال ہو جاتا ہے. لہٰذا ذلولن جو ہے کئی جگہوں پہ آپ کو اسم فائل نظر آئے گا، کئی جگہوں پہ آپ کو لکھا ہوگا صفت مشبہ، کئی جگہوں پہ مبالغہ کا لکھا ہوگا کہ صفت ہے لیکن مبالغے کسی کی ہے. بہرحال جو بھی ہے یہ کام کرنے والا کہ کون سا ایسی گائے جو ٹرینڈ ہو، یعنی فل اس میں فل تابعداری، فل اس کے اندر وہ چیز ڈالی ہو. کس چیز کے لیے؟ تثیر الارض، زمین کو جوتنے کے لیے. اب یعنی منع کیا جا رہا ہے، یہاں لا کا آیا ہے، ایسی گائے نہ ہو کہ جس سے کام لیا جاتا ہو، کہنے کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سے کبھی بھی کوئی کام نہ لیا گیا، اس کو کبھی بھی اسے کھیتوں میں کام نہ کروایا، اس نے کبھی بھی حل نہ جلوایا، یعنی کوئی اس طرح کا کام. ایک چیز یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، تسیرو، اب اس کو آپ اکٹھا یاد کریں گے تو آسانی سے یاد ہو جائے گا. اکیلا تسیرو کرتے رہیں گے نہیں یاد ہوگا. جب آپ اسے کہیں گے نا تسیر الارض، پھر آپ کو یاد آ جائے گا کہ زمین کو جوتنے کی بات ہو رہی ہے. لا ذلولن تسیر الارض، کہ نہ وہ ٹرینڈ کی ہو زمین کو جوتنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. اچھا، تسیرو میں بھی یاد رکھیں یہ مضارع کا صیغہ ہے لیکن یہ انتا والا نہیں ہے، یہ ہیا والا ہے. ہم کہتے تھے نا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ انتا والا سیم ورڈ ہوگا، وہاں بھی وہ انتا تسیرو، ہیا تسیرو، لیکن یہ ٹیبل میں یہاں پہ کر کے جو ہوگا ہیا تسیرو، یہ وہ والا ہے. کیوں؟ کیونکہ زمین مؤنث ہے، تو زمین کو جوتنے والا کام جو ہے وہ ویسے بھی گائے کی بھی بات چل رہی تھی، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، البتہ زمین کی وجہ سے بھی وہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو آپ پاس لکھ لیں چھوٹا سا کہ یہ ہیا تسیرو ہے. ٹھیک ہے، انتا نہیں ہے، تو وہ زمین کو جوتتی ہو. اچھا آگے دیکھیں، ولا، اور نہ، تسکل ہرسا، نہ ہی پانی دیتی ہو کھیتی کو. تسکی، اب یہ بھی ہیا تسکی ہے، ناٹ انتا تسکی ہے، مضارع کا ہی لیکن ہیا تسکی. یہ اس کا ہم پڑھیں گے آج ٹیبل نا، تو ہدا پیٹرن پہ ہی ہوتا ہے، اس کے سین کاف یا روٹ لیٹر ہیں اور وہیں سے بنے گا انتا تسکی بھی اور ہیا تسکی. تو یہ ہیا تسکی ہے کہ نہ ہی وہ پانی دیتی ہو کس کو؟ الحرس، کھیتیوں کو. ہرس کہتے ہیں کھیتی کو. اچھا، اس میں تسکی سے آپ ذہن میں فوراً لے آئیں ساکی. ہم نے اس سے پہلے استسقا بھی پڑھا تھا نا، نماز استسقا کیا ہوتی ہے؟ بارش کے لیے جو دعا کرتے ہیں. اسی طرح پیچھے ہم نے ایک اشارے میں جب پڑھا تھا وَإِسْتَسْقَىٰ موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا قوم کے لیے، وہاں پہ وہ باب صرف ڈیفرنٹ ہوا تھا. باب کون سا تھا؟ استغفرہ والا باب آ گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر ہوتی ہے طلب، چاہت، مانگنا. تو وہ یہی روٹ لیٹر جب باب مطلب استغفار میں چلے گئے تو بن گیا استسقا. اب اس میں کیا تھا؟ پانی مانگنا. یہاں اس کا ٹیبل چونکہ سمپل آئے گا، دارابا باب پہ آئے گا، تو یہاں پہ ہو جائے گا کہ پانی دینا یا پانی پلانا. ساکی کون ہوتا ہے؟ پانی پلانے والا. اب وہ الگ بات ہے، شاعروں نے اس کو بنا دیا ہے جام پلانے والا، لیکن ساکی یا سکی، کئی جگہوں پہ سکی بھی لفظ بولتے ہیں، وہ سارے وہی ہوتے ہیں جو پانی پلا، یعنی کوئی بھی مشروب پلانے والا ہو سکتا ہے. سمپل پانی پلانے والے کو بھی ساکی بولا جا سکتا ہے. تو اس کو آپ اس سے یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، تسکی یعنی پانی دیتی ہو کس کو؟ لا بھی ہے پیچھے، ولا اور نہ، تسکی وہ پانی دیتی ہو کس کو؟ الحرس، کھیتیوں کو. الحرسہ، کھیتی کو پانی بھی نہیں، یعنی اس سے نہ تو پانی زمین کو جوتنے والا کام لیا جاتا ہو، نہ اس سے پانی دلوانے والا. پانی دلوانے والا کام کیسے دلوایا جاتا ہے جانوروں سے؟ پانی کیسے دیتے ہیں؟ وہ ہے ذہن میں کوئی آئی بات؟ وہ جو رہٹ سے نکالتے ہیں پانی، وہ جو ایک کنویں میں سے جو، ہاں ٹیوبل کنویں میں جب سے پانی وہ جو گھومتے کنویں میں سے جانور پانی گھوم گھومتا کے، رہتا جی ہے جی. اور وہ پانی کا ڈول اوپر آ جاتا ہے، اس طرح کا کوئی ہوتا ہے نا، ایک سیٹ اپ بنتا ہے، ہاں جی، تو وہ والی بات تو وہ بھی نہ کرتی ہو. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ مسلماتن، بالکل صحیح سالم. مسلماتن بالکل صحیح سالم ہو. اچھا، اس کو آپ کیسے سالم نہیں بولتے ہیں، مرغ سالم، تو یہ بھی وہی روٹ لیٹر ہیں، سین لام میم، اسی سے بنا باب علامہ میں. علامہ یعنی کہ باب تفعیل کے اندر یہ بن جائے گا مسلماتن. اب اس میں یہ دیکھیں، یہ مسلماتن اور مسلمات، اور یہ ہے بھی مؤنث. اچھا، ایک ہم اس طرح کرتے ہیں، مسلمن، مسلمن، اور یہاں پہ اگر ہم آئیں تو مسلماتن، یعنی اسم مفعول ہے لیکن کون سا؟ مؤنث کا. تو اس والے ورڈ کو آپ لکھیں گے اسم مفعول مؤنث والا، مسلماتن، کہ نہ بالکل اس میں کوئی عیب نہ ہو، بالکل صحیح سالم،
یعنی سالم سے آپ یاد رکھیں، بالکل صحیح سالم ٹھیک، کیونکہ یہ ہوتا ہے جو جس جانور سے کام لیا جاتا ہے پاسبل ہے اس کا کوئی سینگ ٹوٹ جائے، کوئی پاؤں میں چوٹ لگ جائے، کوئی کانٹا چبھ جائے، کوئی اس کے خراب ہو جائے، کوئی باڈی پہ کوئی مسئلہ مسائل، تو اس لیے اسے کہا کہ بالکل صحیح سالم ٹھیک ٹھاک، کوئی اس کا عضو جو ہے، کوئی اس کا باڈی پارٹ پر مطلب خراب نہ ہو، یہ والی بات۔ لا شیعتا، اگین لا شیعتا کہ اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، یہ ایسے ہی جیسے لا ریبہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، لا ریبہ کوئی شک نہیں، اس طرح لا الہ کوئی الہ نہیں، تو یہ لا شیعہ، لا شیعتا، شیعتا کہتے داغ کو، کوئی اس کے اوپر دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی اس کے اوپر نشان نہ ہو، فیہا اس پہ، اور فیہا میں دیکھیں ہا جو ضمیر مؤنث کے لیے، کہ اس کے اوپر کوئی بھی دھبا کوئی نشان نہ ہو، یعنی نہ صرف بلکہ وہ صحیح سالم ہو بلکہ اس کے اوپر کوئی داغ بھی نہ ہو، اتنا کلیئر کٹ اس کا باڈی ہو سب کچھ، تو اتنی دیکھیں خوبصورت، ایسے وہ لگ رہا ہے جیسے وہ نا آرڈر پہ بنوائی جا رہی ہے گائے اتنی پیاری۔ اصل میں یہ کون سی گائے تھی؟ یہ وہی گائے تھی جس کو یہ بچا بچا کے اور بڑا مقدس سمجھ کے رکھتے تھے سائڈ پہ، تو ساری جو چیزیں آہستہ آہستہ پھر اس پہ چلی گئیں جس کو یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو یہ بات ہے۔ اب اس میں دیکھیں 4 خصوصیات بتائی گئی ہیں جو کہ بالکل اس پہ آ گئی کہ مزید 4 چیزیں اور بتا دی گئیں۔ اچھا آگے قالو، یہ ہم پڑھ چکے، مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، قالو تو انہوں نے، اب یہ دیکھیں جمع کا صیغہ آ گیا، قالو تو وہ سب بولے، الآن یہ اس کا مطلب اس کا ہوتا ہے اب، ناؤ، ٹھیک ہے، اب مطلب ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں بالکل، یہ اس سینس میں، اب وہ کہتے ہیں ہاں یس، جئت بالحق، تم لائے ٹھیک بات، تو الآن جو ہے اس کا میننگ آپ نے ایسے یاد رکھنا ہے، اب جئت، اب جئت دیکھیں ہم نے جا کا ٹیبل پڑھا تھا جس میں سامنے جئت، تم آئے، اچھا یہ دیکھیں جا کا ویسے میننگ ہوتا ہے آنا، یہ فعل آپ نے پڑھا تھا کسی 2 میں بھی، جا وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے، جئت تو آیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بتائی تھی اس والے فعل کے ساتھ بھی کہ جب اس کے بعد بی کی پریپوزیشن کے ساتھ کوئی اسم آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو لے کے آتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ لانے کی میننگ میں آ جاتا ہے، یعنی وہ آیا اس چیز کے ساتھ، جئتا وہ آیا بالحق، حق کے ساتھ، تو دوسرے لفظوں میں اگر ہم بول رہے ہیں تو جئتا بالحق کہ وہ حق کو لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ یہ پھر وہی والا آتا والا جس طرح ہم آتا کا بھی کہتے تھے، آتا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، لیکن جب بی کے ساتھ بھی آیاتی ہی یا بھی کتاب یا کچھ تو ہم کہتے تھے وہ لایا، ساتھ لایا، تو یہی والا معاملہ جار ٹیبل کے ساتھ ہوتا ہے کہ جا کے بعد جب بی کا پریپوزیشن آ جائے تو پھر اس کا میننگ کیا بن جاتا ہے کہ اس چیز کے ساتھ وہ آیا، تو ہم کہیں گے جئت بالحق کہ تم لائے بالکل ٹھیک بات، وہ بولے کہ ہاں اب تم لائے بالکل ٹھیک بات، یعنی اب شکر ہے انہوں نے ہاں بول دیا کہ ہاں جی بس ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے فَذَبَحُوهَا، اس کے 3 ٹکڑے دیکھیں بنیں گے، بالحق کے تو ہو جائیں گے 2، ٹھیک ہے، بی اور الحق۔ اچھا فَذَبَحُوهَا، فا الگ، ذبحو اور ہا، فا ہو گیا پھر یا پس یا پھر اس کے بعد کیا ہوا نیکسٹ، ذبحو، یہ ماضی کا سیکنڈ والا، ٹھیک ہے، ذبح ذبحو، پھر انہوں نے یعنی وہ انہوں نے ذبح کیا، ہا اگین کس کو، اس مونس یعنی گائے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں یہاں تک تو ہو گیا نا، الآن جئت بالحق کہ ہاں اب تم لائے ٹھیک بات۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ فَذَبَحُوهَا، اس کے 3 ٹکڑے، پس ذبحو ان سب نے ذبح کیا، ہا اس کو کس کو، بقرہ کو۔ اب یہ دیکھیں ہم نے جو پڑھا تھا ذبح اور ذبحا اور ذبحو، سیکنڈ نمبر پہ جو ماضی کا پڑھتے ہیں اس کے اندر الف بھی آتا ہے نا، واو الف ہوتا ہے نا جمع کے نشان، لیکن یہ دیکھیں الف نہیں ہے یہاں پہ، وہ الف کیوں نہیں ہے کہ جب ذبحو جو ہے وہ ہا ضمیر کے ساتھ ملا تو الف سکپ ہو جاتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے اس کا ہو جاتا ہے سلسلہ، تو وہ الف سکپ ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ وہی ماضی کا سیکنڈ والا۔ تو پس پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو یعنی گائے کو، وما اور نہیں، یہ ماں جو ہے نہیں کے میننگ میں آئے گا، اور نہیں کادو وہ لگتے تھے یا وہ قریب تھے، یہ کادو یہ بھی ایک فعل ہے، اسے فعل مقاربہ بولتے ہیں، اس کا میننگ ہوتا ہے کہ بس وہ کام کرنے کے قریب ہی ہونا، ٹھیک ہے، اگر یہ پازیٹیو سینس میں آئے تو اس کا میننگ ہو جاتا ہے کہ وہ کرنے والے لگ نہیں رہے تھے جو انہوں نے، یعنی کہ اگر پازیٹیولی آئے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ کام ہوا نہیں، کرنا چاہ ہی نہیں رہے تھے، ہوا ہی نہیں، اور اگر یہ ماں کے ساتھ آیا ہے تو اٹ مینس کہ وہ لگتے نہیں تھے کہ یہ کام کریں لیکن وہ ہو گیا ان سے، تو یعنی اس طرح اس کا ہوتا ہے، ماں کے ساتھ آیا ہے تو اٹ مینس کہ وہ لگ نہیں رہے تھے لیکن پھر انہوں نے کر دیا، آپ اس طرح اس کو سمجھیں، اور پھر آگے یفعلون کہ انہوں نے وہ کر دیا، تو یہ والی بات تھی۔
اس کو ایک منٹ، وما کادو یفعلون، کہ وہ نہیں لگتے تھے اس کو، یفعلون کہ وہ اس کو کرتے، کیا چیز؟ ذبح کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ان کا دل نہیں کر رہا تھا ذبح کرنے کو، اور وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ذبح کریں گے، لیکن انہوں نے کر دیا. تو یہ کادو کے اندر وہ چیز آ رہی ہے اس کے میننگ میں کہ وہ لگ نہیں رہا تھا لیکن انہوں نے اس کو کر دیا، یہ والی بات، ٹھیک ہے. تو اب کیا اس یہ میں بھی ماضی استمراری والا ہی ہوئے گا، نہیں ماضی استمراری ریکنسٹرکشن؟ نہیں بالکل یہ ماضی استمراری نہیں ہے، یہ الگ سی ہے، یہ کادو کا سیکنڈ والا ہی استعمال ہے. اس کا ٹیبل ابھی ہم دیکھتے ہیں، کادا اور کادو. پہلے جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا QC2 میں، وہ پڑھا تھا کادا یکیدو، اس کے روٹ یقیدو. لیٹر ڈیفرنٹ تھے، وہ تھے کاف یا اور دال، اور یہ جو ہیں یہ کاف واو دال، تھوڑا سا روٹ لیٹر ڈیفرنٹ ہے جس وجہ سے اس کا میننگ بھی ڈیفرنٹ ہے. اس کو ابھی آئے گا نا ٹیبل، پھر وہاں دیکھ لیں گے. یہ ماضی استمراری والا بالکل نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے کہ وہ لگ نہیں رہے تھے کہ یہ کام، یعنی وہ قریب لگ نہیں رہا تھا کہ وہ یہ کریں گے لیکن انہوں نے کر لیا اس سینس میں. اچھا اب اس کے دیکھیں یہاں پہ مزید وہ جو 4 بتائی ہیں خصوصیات، کون سی؟ کہ لا ذلول، کہ بالکل وہ ٹرینڈ ہو. اللہ کی بردباری دیکھیے کہ اس پر بھی اللہ نے 4 باتیں مزید فرما دی. یہ نہیں کیا کہ ان کو ڈانٹا ہو، کچھ کہا ہو کہ بار بار پوچھی جا رہے ہو. وہ گائے کیا ہو؟ وہ ٹرینڈ گائے ہو، سدھائی ہوئی ہو، یعنی زمین نہ جوتی ہو، کھیت کو پانی بھی نہ دیتی ہو. کام یعنی اس سے کہنے کا مطلب اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، بالکل فری چھوڑا ہو اس کو، اور اس کے اوپر پھر کوئی عیب بھی نہ ہو، کوئی نشان بھی نہ ہو، کوئی اس کے اندر کوئی نقص بھی نہ ہو، کوئی چیز اس کا کوئی باڈی پارٹ اس طرح کا بھی نہ ہو کہ ختم ہو گیا ہو. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس کے لیے اس کام کو اور مشکل کر دیا ان کے لیے. اچھا اب اس میں وہی بات دوبارہ پھر آ رہی ہے کہ دیکھیں اگر وہ پہلی مرتبہ ہی اللہ کا حکم مان لیتے تو کسی بھی گائے کو پکڑتے، آرام سے سمپل جاتے کسی گائے کو پکڑتے، ذبح کر لیتے، بات ختم ہو جاتی. اتنے سوالوں میں ڈال کے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے لیے مشکلات بڑھا لیں. پہلے رنگ کے بارے میں 3 خصوصیات آ گئیں اور اب یہ مزید اوپر سے 4 اور آ گئیں. تو یہ ساری شرطیں لگانے سے ان کو کیا ہوا؟ معاملہ مشکل ہو گیا. تو یہی معاملہ ہمارے لیے بھی ہے. اس میں سبق، بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے کہ دین کے معاملوں میں غیر ضروری سوالوں سے بچنا چاہیے. جو چیز تو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. جو بیچ کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں اتنے زیادہ نہیں وہ پڑھنا چاہیے کہ دین نے اگر خاموشی، ابھی وہ آ جاتا ہے بلکہ وہ آگے حدیث بھی آتی ہے، تو وہ چیز ہمیں بھی رکھنی چاہیے ذہن میں. اچھا اس میں یہ کہ یہ جو ان کا جملہ تھا الآن جئت بالحق، یہ بھی دیکھیں نا ایک بدتمیزی کی انتہا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ کوئی اپنے دوستوں سے، کوئی اپنے جاننے، اپنے ہم پلہ لوگوں سے، وہ نبی سے بات کر رہے ہیں اور نبی سے ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھا اب تم نے ٹھیک بات کی. یعنی نعوذ باللہ کہ اس سے پہلے کیا وہ مذاق کر رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے یا کیا معاملہ تھا کہ وہ جی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ کہہ رہے ہیں ہاں اب تم نے صحیح بولا. جیسے پہلے، حالانکہ شروع میں ہی جب جملہ آیا تھا کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ اتتخذون ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے؟ اس وقت بھی انہوں نے بڑی بدتمیزی سے یہ جملہ بولا. اور اس پہ موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں ہرگز کبھی بھی جاہلوں والی، مطلب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں سے بات کروں. تو یہ اتنا انہوں نے اتھینٹک طریقے سے ان کو جواب بھی دیا، لیکن پھر بھی اینڈ پہ کہہ رہے ہیں ہاں اب تم صحیح کہہ رہے ہو، جیسے کہ پہلے تو صحیح کہا ہی نہیں. یہ والا ایک سٹائل. پھر یہ کہ انہوں نے کر تو دیا ذبح، لیکن وہ کیا، وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے، یعنی لگ نہیں رہا تھا کہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن شکر ہے پھر اینڈ پہ انہوں نے کرتے کراتے اس کام کو کر ہی لیا. حالانکہ ان کی دلچسپی، ان کا شوق، ان کا جو اندر سے دل تھا وہ اس کام کو ہرگز کرنے پہ نہیں تھا. یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اس سورت کا نام البقرہ، اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس بڑی، حالانکہ اس صورت میں آپ دیکھیں تو بہت سے واقعات ہیں، بہت، ایون کئی کہتے ہیں کہ قرآن کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کس کس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے تو آپ سورہ بقرہ ہی پڑھ لیں، صرف آپ کو ہر ٹاپک اس میں نظر آ جائے گا. تو اس میں اتنے واقعات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا نام پہ سورت کا نام رکھا. یہ بھی کوئی رینڈملی تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رینڈملی اٹھا کے نام رکھ دیا. آخر کوئی لاجک، کوئی ریزن اللہ نے تو حکمت سے ہی رکھے ہوں گے. تو جو لوگ سوچتے ہیں پھر اس پہ سرچ کرتے ہیں اور ان کو جو سمجھ میں آتی ہیں باتیں، تو وہ یہ بات بھی نکالتے ہیں نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ اس سورت کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ بھی یاد آ جانا چاہیے فوراً، اور پھر جب یہ قصہ یاد آ جائے تو پھر اس میں ہمیں بنی اسرائیل کی ان بری عادتوں کو بھی فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں تھے اور اس طرح کس طرح کی زیادتیاں پھر کرتے تھے. ایک تو اس کو اگنور کرنا، پھر اس کے اوپر جی طرح طرح کے ہیلے وسیلے اور باتیں بنانی، سوال کرنے، یہ ساری چیزیں پھر ہمارے ذہن میں فوراً گھومنا شروع ہو جائیں گی. تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ایک مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے.
جب کوئی اللہ کے قانون سنتا ہے. آج دیکھ لیں اگر کوئی بات ہمارے بالکل بالکل جا کر ٹکراتی ہے نا ہماری خواہش سے، یعنی آپ کہہ لیں ہماری خواہش سے جب ٹکراتی ہے تو پھر بندہ اس میں لازمی راستے ڈھونڈتا ہے نا، کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں اتنی سختی بھی نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں، کیونکہ ہمارا دل نہیں کر رہا تھا. لیکن جس بات کو ہم کرنا چاہتے ہوتے ہیں اس پہ ہم فٹافٹ مان جاتے ہیں، اس پہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. یہ معاملہ ہم بھی کر جاتے ہیں لیکن وہ بس پتہ نہیں ہوتا یا اس پہ اتنا ہم سوچتے نہیں اس انداز میں. تو یہ حدیث بھی دیکھیں کہ حضرت ابو صلبہ خشنی جرثوم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے، پس تم انہیں ضائع مت کرو اور حدیں قائم کر دیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور کچھ چیزیں حرام کی تو ان کے قریب مت جاؤ، اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تو تم خاموشی اختیار کی کہ تم پر رحم کرتے ہوئے نہ کہ بھول کے، لہٰذا تم بھی اس کے پیچھے مت پڑو. یہ سنن بہیقی کی حدیث ہے. دیکھیں کتنا کلیئر کٹ ورڈز بتا دیے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، فکس چیزیں بتائی ہوئی ہیں اسلام میں. کچھ چیزوں پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے یا کہہ لیں اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی ہوئی، تو اس کی کھوج میں بھی ہمیں بہت زیادہ اندر نہیں جانا چاہیے. جتنا سمجھ آئے، یا کہہ لیں جن باتوں پہ آپ کو شک لگے تو بس اس کو چھوڑ دو، مت اس کی گہرائیوں میں کھوج میں. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھول گیا اسلام، اس پہ بتانا وہ کسی وجہ سے ہی خاموشی اختیار رکھی ہوئی ہے. تو وہ ہو سکتا ہے وہ ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہو، اپنے اپنے تقوی کا لیول ہو، تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو بڑا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں. اب یہ جیسے دیکھیں مس وہ حدیث تھی حج والی حدیث بھی اسی طرح کی آتی ہے نا، بالکل وہ جو پیچھے ہر ہم نے سال کی. ہاں بالکل پیچھے جی جی لیسن میں حج والی وہ بھی اسی والے ٹاپک پہ چل رہی ہے نا، کہ ایک بندے نے بار بار پوچھی جا رہا ہے. ہاں، تو اگر کہہ دیتے وہ آگے سے یس تو کتنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے ہر سال حج کرنا. تو یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بس ٹھیک ہے جتنا بتا دیا اتنا اب کر لیں، کرنے والے بنے بندہ، نہ کہ باتیں کرنے والا، کرنے والا ہونا چاہیے انسان کو. تو یہ دیکھیں اصل میں اس میں یہ بات بھی ہے نا اس واقعے میں کہ اس میں بہت سی چیزیں، ایک یہ بھی لکھتے ہیں اسکالرز کہ ایک تو ان کے اندر وہ جو تھا ان کے دلوں کے اندر جو گائے کی ایک محبت تھی معبود ہونے کی حیثیت سے، وہ اس پہ ضرب لگی ان کو اپنی گائے ذبح. پھر یہ کہ جس گائے کو وہ سنبھال کے رکھتے تھے اور جس گائے کو خاص کر وہ اس کاموں کے لیے پہلے رکھتے تھے سائیڈ پہ، نہ اس سے کام لیتے تھے نہ اس سے کچھ کرتے تھے، اور اس گائے تک پہنچے. پھر انہیں مجبوراً وہ کرنی پڑی، حالانکہ شروع میں کرتے تو آرام سے کر لیتے، لیکن وہ کرتے کرتے آٹومیٹکلی وہ اس تک پہنچے. اور جب اس کو انہوں نے پھر ذبح کیا تو اس سے ان کی وہ والی معبودیت والی چیز کے بھی ضرب لگی. ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک جس کو یہ سمجھتے ہیں بڑا معتبر بڑا مقدس، وہ اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکی، وہ کسی کو کیا بچائے گی؟ جو یعنی کہ وہ گائے ان کے لیے کیا کیسے ہو سکتی ہے مقدس کہ جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکی. پھر یہ بھی ہوا کہ اس واقعے کے بعد جب انہوں نے گائے ذبح کی تو ایسا کوئی بڑا حادثہ یا کچھ ایسا نہیں ہوا. الٹا یہ ہوا تھا کہ یہ جو واقعہ بھی اگلی جو آئے گی کل آئے گی، اس میں یہی ہوا تھا نا کہ ایک قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پھر اس کا جو قاتل پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اس گائے کا پھر ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے پھر بتا دیا. تو جب یہ واقعہ بھی ایک حل ہو گیا تو اس سے اور بڑی باتیں کھلیں کہ جی ورنہ وہ سمجھتے تھے یہ نحوست ہے، اگر وہ گائے کو ہم کر دیں گے تو پھر تو پتہ نہیں ہم پہ کوئی قیامت آ جائے گی. کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان کے مسئلے حل ہو گئے. تو یہ چیز بھی ان کو پتہ چلی کہ اس کو ذبح کرنے سے ہم پہ کوئی آفت نہیں آئی. بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں تفاسیر میں کہ اس واقعے سے بڑا کچھ پتہ چلتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو تو آپ پڑھیں جس کو شوق ہے. مختلف تفاسیر میں سے ترجمہ ہم کر چکے ہیں اس کو. اب ایک دفعہ آگے اس کا سبق دیکھ لیتے ہیں کیا کیا اس میں سے. کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مستقل برا سلوک کرتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بھی بڑھاتے گئے. بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے کرتے تھے. اچھا آگے دیکھیں یہ دعا پلان یہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے میری دعا، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤں. آگے کیا ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی میرے ساتھ بد اخلاقی سے کوئی پیش آئے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور نیک لوگوں کے نمونہ بنا کر اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے معاملہ کروں گا. یعنی اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے بندہ پیچھے ہی پڑ جائے سوالوں پہ سوال یا ایسے تنگ کرنے، اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تنگ کرنے کے لیے آپ کو تنگ بار بار پوچھ رہا ہے، تو ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں نا، ہم تنگ پڑ جاتے ہیں یا ہم اک جاتے ہیں یا اس کو کچھ سنا دیتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بھی اس میں سے ہے کہ ہمارا صبر بھی بڑا ہونا چاہیے جواب دینے والوں کا، کہ تنگ نہیں پڑنا چاہیے یا بھلے طریقے سے اس کو جواب دے کے تو سیٹسفائی کرنا چاہیے. یہ والی معاملہ.
اچھا اس میں دیکھیں اسماء افعال میں بقرہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم ویسے پہلے بھی پڑھ چکے تھے، لیکن یہاں بس ایک لفظ کا ایڈیشن ہے. وہاں صرف ہم نے جمع پڑھی تھی بکر، ٹھیک ہے، بکرن. یہاں اب اس کی ایک اور جمع بھی بتائی ہے، بکراتن، یہ بھی آ سکتی ہے. اب اس میں صرف ایک بات ہے کہ جو بکراتن اگر بنتی ہے تو وہ صرف مونس ہے، یعنی یہ صرف مونس جمع ہے، مذکر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. لیکن جو بکر ہے نا، بکرن، بکرن، یہ جو جمع ہے یہ مونس کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. یہ آپ لکھ لیں ساتھ چھوٹا سا، یعنی یہ جو جمع بنتی ہے واحد یہی ہے دونوں کی. یہ جو جمع ہے یہ مذکر کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے، مونس کے لیے بھی. اور یہ جو بکراتن اگر آئے گی تو یہ صرف مونس کے لیے یوز ہوئے گی. اچھا تو گائے تو مؤنث ہی ہوتی ہے، تو پھر مذکر کے طور پہ کیسے اصل میں یوز ہوگی؟ مذکر کے طور پہ اس طرح کہ جو بکر کا لفظ ہے نا وہ مذکر کے لیے بھی یوز ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں. خود تو یہ سے مونس ہی ہے واحد، اور اس کی جمع یہ والی ہے اور یہ والی بھی ہے، لیکن یہ جو جمع ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوئی. یہ مذکر سے مراد کی سم ٹائم یہ لفظ مذکر کی سینس میں یوز ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی تھا ان البقرہ، یہ اوپر ہی تشابہ، تو تشابہ تو جو ہم نے پڑھا ہے مونس کا پہلا مذکر کا پہلا صیغہ پڑھا ہے نا، حالانکہ اس کا تو تشابہت ہونا تھا اگر مونس ہوتا. تو یہ ہے سم ٹائم یہ ایز اے مذکر بھی یوز ہو جاتا ہے. ورڈ کی بات کر رہی ہوں. لفظ عربی میں اصل میں مذکر مونس دونوں سینس میں بھی آ رہے ہوتے ہیں نا. اب یہ بھی ہے اس میں کچھ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو گائے سے کام نہیں لیا جاتا. اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد بیل سے، یہ جو زمین جوتنا، پانی کروانا، یہ تو بیل سے لیے جاتے ہیں، تو گائے سے تو نہیں لیتے. اب اس میں تھوڑا سا ہے کہ کون سی گائے مراد ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی لفظ کیوں استعمال کیا، یا بیل کا کیوں نہیں کیا. تو اس کی بھی مطلب خیر ڈیٹیل میں پڑھا جا سکتا ہے مزید، ورنہ نارملی تو ویسے گائے کو ہم ان کھیتیوں کے کاموں کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا، وہ بیل کو کیا جاتا ہے. تو اس کی بھی جا سکتا ہے بندہ ڈیٹیل میں مزید. اچھا اب ٹیبلز دیکھیں. ٹیبلز میں سب سے پہلے یہ QC1 والے آگے ذبح، ٹھیک ہے، یہ فاتحہ باب سے ہے. تو ذبح، یذبح، اذبح، ذابح، مذبوح، اور اس کے مصدر دو لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ذبح بھی آتا ہے، ذبح زال پہ زبر اور زیر کے ساتھ دونوں طرح آ سکتا ہے. ذبح، ذبح، ٹھیک ہے، اس نے ذبح کیا. اور اس کے بعد بک میں آپ کی فعالہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. یفعلون نا، تو یہ تو آتا ہے، ہاں لکھا ہوا. اچھا فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول اور فعل، یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد QC2 والے دیکھیں. سب سے پہلے قالو، کالا ٹیبل آ گیا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ بہت آتا ہے، بک میں لکھے ہوئے ہیں آپ کے. کالا یقولو کل، قائلن ڈیش، قائلن مقولن اور قولن، اس نے کہا. آگے ہے دعا، یہ ادعو جو تھا نا یہ فعل امر تھا واحد والا. اس کا آپ دیکھیں دعا، یدعو، ادعو، دائن، مدعوون، مدعوون، دعاؤن، یہ بن جائے گا. اچھا اس کو بھی نہیں شو کیا ہوا. شاہ بھی نہیں شو کیا ہوا، بک میں لکھا ہوا ہے شاہ، یشاء، شائن، مشیون اور شیئن. اچھا اس نے چاہا. آگے یہ والا ہے ذلول. اب اس کے روٹ لیٹر کون سے ہیں؟ زال، لام، لام، ٹھیک ہے، زال، لام، لام، یعنی یہ یکساں حروف والا، ڈبل حروف والا ہے. کیونکہ دیکھیں لام لام آ گیا روٹ لیٹر کے اندر، لہٰذا آپ اس کو ڈبل حروف والا کہیں گے. اور یہ بالکل اس طرح جیسے دلہ ہم نے کیا تھا QC2 میں، دلہ یا دلو، دلہ، اس طرح ہے. تو ذلہ یا ذلو، ذلہ. اچھا اس کا یہ دیکھیں اسم فاعل نا، وہاں پہ تو ہم نے پڑھا تھا ضالن، لیکن یہاں پہ وہ صرف دعا ہے نا، ضالن، لیکن اس کو ضالن کر کے نہیں لکھا، اس کو ذلولن لکھا ہوا ہے. ویسے ضالن اکارڈنگ ٹو فارمولا آ سکتا ہے ذلولن، اور ایک جگہ پہ ذلیلن بھی لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ کتابوں میں ہے کہ ذلیلن جو ہے وہ اس کی صفت بنائی ہوئی ہے، اس کو اسم فاعل نہیں بنایا ہوا. خیر اسم فاعل کے معاملے میں نا تھوڑا سا ہے کہ چونکہ یہی چیزیں بعد میں صفت بن جاتی ہیں، مبالغہ بن جاتی ہیں. اب یہاں پہ کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خاص کر ڈکشنری میں کہ ذلولن جو ہے اسم فاعل نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی صفت ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. تو بہرحال آپ کی بک میں اس کو اسم فاعل کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنی بک کے حساب سے چونکہ پیپر سالو کرنا ہے تو پھر آپ اس کو اسم فاعل کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. تو لیکن اس کی ہائر شکل ہے یہ، ٹھیک ہے، ذلولن. اور آگے ڈیش، کیونکہ ظاہر ہے جو ذلیل ہوا وہ خود ہی ہوا، جو فرما بردار ہوا وہ خود ہی ہوا، لہٰذا اس کی ڈیش لگائی ہوئی ہے. اور پھر ذلن اور ذلن، بلکہ ایک اور بھی مصدر ہے
زلالتن ہاں زلالتن وہ بھی استعمال ہوا. وہ پیچھے آپ دیکھیں 8B، 8B کے اندر بھی یہ ٹیبل آپ نے پہلے کیا تھا، اس میں بلکہ اسم فاعل کچھ زلالتن بھی اور ذلتن بھی ہے اس کا ایک ہاں مصدر. ذلہ بھی اور ذلہ بھی زوئیں زال کے اوپر زلالتن، ہاں تین جی، آ رہے ہیں اور نا. ایک زال. یہ پھر اس طرح 4 ہو گئے نا، ذلن، ذلن، زلالتن اور ذلتن. زبر کے ساتھ بھی ہے، مجھے زبر کے ساتھ تو نظر نہیں آیا تھا. زبر کے ساتھ زلالتن ہے. ہاں وہ زلالتن، اور یہ 2 ہو گئے نا، ایک زیر کے ساتھ ایک پیش کے ساتھ، تو تیسرا چوتھا کون سا؟ ذلتن تو وہ تو لکھا ہوا ہے. اچھا نہیں ذلتن، نہیں لکھا ہوا، انہوں نے ذلن ذلن لکھا ہوا. دیکھیں ایک ذلن ہو گیا، ایک ذلن ہو گیا، تو تیسرا ذلتن ہو گیا، تو چوتھا کون سا ہے؟ 4 کہہ رہی ہیں نا آپ، مجھے 3 نظر آئے تھے ویسے. آواز آئی میری کہ کٹ گئی؟ ہاں جی آ رہی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو میں بھی سینڈ کرتی ہوں آپ کو. چلیں دیکھ لیں. بہرحال اس میں ایک سے زیادہ مصدر مل سکتے ہیں آپ کو، جو بک میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں. ذلتن لکھنا ہے ساتھ، وہ تو لازمی لکھ لیں. آپ 8B جو نا 8D اس والے لیسن میں جائیں، وہاں بھی یہ ٹیبل لکھا ہوا ہے، اس میں بھی دیکھ لیجیے گا. اچھا آگے دیکھیں تسکی. یہ تسکی وہ آ گیا نا، یہ سکا سے سین کاف یا بالکل ہدا کی طرح، جیسے ہدا پڑھتے تھے ایسے ہی سکا. تو سکا یسکی اس کی، ساکن مسکیون اور سکیون. تو اس کی طرح یہاں سے ساکی، ساکی یہ جو ساکی ساکن لکھا ہوا ہے نا، اس کو اردو میں اگر ہم لکھیں تو کاف چھوٹی ہے کی لکھ دیتے ہیں. ساکی، ساکی ہوتا ہے پانی پلانے، جام پلانے والا. تو وہاں سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا جی جیتا. اب یہ دیکھیں جا کا ٹیبل، جا جیم یا اور حمزہ، اور یہ ہم نے QC2 میں پڑھا تھا زیادہ کوڈ کے ساتھ تھا. اس کا باب داربا ہی، جیسے ہدا کا بھی داربا ہی باب تھا لیکن کوڈ ہدا تھا. اسی طرح زادہ کا کوڈ بھی زیادہ کوڈ تھا لیکن اس کا باب داربا ہی تھا. دونوں جو ہیں داربا سے ہی ہیں. تو جا یجیو جی، جا ان ڈیش مجیتن. اچھا اس کے مصدر میں بھی وکرم سے آپ نے پوچھا ہوا تھا یہ سوال، اصل میں آپ کے میں نے کہا تھا آج کے لیسن میں پورے ہو جائیں گے، پھر میں اس لیے نہیں آپ کو کیا رپلائی الگ سے، کہ اس کا کچھ بکس پہ بلکہ آپ کی بک کے اندر ہی اس کا جو مصدر لکھا ہوا ہے جیتن لکھا ہوا ہے، اور یہاں میم کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے مجیت. تو یہ دونوں استعمال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ جو اس کا آپ کو ملے گا نا وہ میم کے ساتھ ہی ہے مجیتن جو مصدر ہے. لیکن زیادہ زور دینے کے لیے کچھ عربی لینگویج میں یہ جیتن بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے زیادہ زور سے کہنا کہ وہ اللہ آیا اس کام کے لیے، تو اس میں پھر جیتن بھی استعمال ہوا ہوا ہے کئی جگہوں پہ. تو لہٰذا آپ جیم پہ دونوں زبر ہے، جیتن ہے، جیم پہ جیتن ہے یا زبر، جیتن ہے؟ نہیں جیم پہ زبر ہے. آپ کی ورک بک میں بھی یہی لکھا ہوا ہے جیتن. جیتن، جیم پہ زبر کے ساتھ. تو آپ دونوں لکھ لیں، سلیش لگا لیں، اور ساتھ یہ والا بھی لکھ لیں جو یہاں سلائڈس میں لکھا ہوا ہے، اور جو بک میں لکھا ہوا ہے وہ بھی رہنے دیں، دونوں استعمال ہو جاتے ہیں. البتہ جو آپشنز آئیں گی نا اس میں پریشان نہیں ہونا، آپشن ایک ہی ہوگی، وہ پتہ چل جائے گی کہ آپ اس ٹائم کون سا کلک کریں گے، کون سا مطلب سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب آ گیا کادو. کادو جو ہے نا، اس کا یہ بات یاد رکھے گا، یہ 2 مختلف بابوں میں ہے، بلکہ کچھ تو فاتحہ بھی لکھا ہے لیکن زیادہ سامیہ سے کہتے ہیں. یہ جو استعمال ہوا ہے نا لفظ جس کا مطلب ہے وہ قریب ہوا، یہ ہوا ہے باب سامیہ سے خافہ کی طرح، اور اس کے روٹ لیٹر بھی خوف کی طرح ہیں. جیسے اس میں تھا نا خے واو فے، اس میں قود کاف واو دال. ٹھیک ہے، خوف سے یاد رکھیں قود. اور اس کا جو سیکنڈ والا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ بنتا ہے، قادہ یقادو. چاہے ویسے اگر یہ فاتحہ بھی ہوتا نا تو بھی قادہ یقادو ہی دکھنے میں یہی لگنا تھا، کیونکہ وہ الف جو آ گیا بیچ میں ماضی میں تو وہ اس کا فیل نہیں ہوا کہ سامیہ سے ہے یا فاتحہ سے. بہرحال قادہ یقادو ہی، اور قرآن میں استعمال بھی بس یہی 2 ہوئے، قادہ سے قادو اس کی جمع، اور اسی طرح یقادو. یقادو یاد کریں QC2 کی وہ جو مثال تھی بجلی کی، وہ جس میں تھا بارش کی مثال. یکاد البرق. ہاں یکادو برقو یخطف ابصارہم، کے قریب ہی تھا کہ وہ بجلی ان کی آنکھ کی بصارت لے جاتی، چھین لیتے. اب اس میں دیکھیں اس میں ماں کے ساتھ نہیں آیا تھا نا، اس میں پازیٹیولی آیا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بجلی جو ہے وہ ان کی آنکھ کی بصارت لے جائے گی لیکن وہ لے کے نہیں گئی. یعنی اس سینس میں یہ ہوا کہ لگ رہا تھا کہ وہ چلی جائے گی بصارت پر نہیں گئی. وہاں پازیٹیولی یہ ورڈ آیا لیکن وہ کام نہیں ہوا. یہاں پہ یہ دیکھیں آیا ہے نیگیٹو کے ساتھ، ماں کے ساتھ آیا ماں کادو، کہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ یہ کریں گے پر انہوں نے یفعلون کر دیا. تو یہ اس طرح یہ فعل اس طرح ہی آتا ہے
کہ لگ نہیں رہا لیکن ہو گیا، اور ہو نہیں رہا لیکن مطلب لگ رہا تھا کر دیں گے پر نہیں کیا، اور نہیں لگ رہا تھا نہیں کریں گے تو کر دیا، اس طرح کر کے یہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے صرف یہ 2 ہی صیغے استعمال ہوئے ہیں ماضی مضارع، اور زیادہ نہیں، تو اس لیے ضرورت نہیں ہے ٹیبل پورا یاد کرنے کی، اگر ڈیش لگی تو آپ بھی چپ کر کے چھوڑ دیں اس کو۔ کادا یکادو، اور اس کا جو مصدر بنے گا وہ قعودن۔ لیکن وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، جو کہ اسی ایک اور ہم نے پڑھا تھا زیادہ، زیادہ کے اگزامپل میں جب ہم نے زیادہ کوڈ کو پڑھا تھا، زیادہ یزیدو، تو وہاں جو ہم نے پڑھا تھا وہ کادا یکیدو، اس کا ڈیفرنٹ تھا سیکنڈ والا، کادا یکیدو کد قائدن ڈیش، اور اس کا مصدر بھی ڈیفرنٹ تھا۔ مصدر مکید کیا تھا؟ مکید قیدن، قیدن، مکید قیدن، قید اور اس کا مطلب بھی ڈیفرنٹ تھا، اس کا مطلب تھا اس نے خفیہ تدبیر کی، یہ مطلب بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا مطلب ہے وہ قریب ہوا، اور اس کا مطلب تھا اس نے خفیہ تدبیر کی۔ اس کے روٹ لیٹر بھی ڈیفرنٹ، اس کے روٹ لیٹر تھے کاف یا دال، یہ ہے کاف واو دال۔ تو بس وہ کادا جو ہے نا پہلا، وہ آپ کو ایک جیسا لگ رہا ہے، یہ کادا یکادو ہے، وہ کادا یکیدو تھا۔ تو بس اس کو آپ نے تھوڑا الگ سے لکھ لیں، بے شک اپنی اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ بک میں، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ وہ جو تھا وہ ہم نے زیادہ کی اگزامپل میں پڑھا تھا۔ ابھی وہ ضربہ باپ سے تھا۔ ہاں وہ دارابا باب سے تھا نا، وہ زیادہ زیادہ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا، زیادہ اس کا کوڈ تھا، دارابا باب تھا، اور یہ جو ہے سامیہ باب سے ہے، خافہ اس کا کوڈ ہے۔ تو اس کو بس آپ نے اس طرح نوٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ اب آگے QC3 کے یہ پہلے بھی ہم نے کیا ہوا ہے پچھلے سوال میں، یبینو، تو بینا یبینو، بین، مبین، مبین، اور تبیین، علامہ باب سے ہے، با یا نون۔ اب یہ دیکھیں وہ اگزامپل آ سکتی ہے جس کے بیچ والا لیٹر کمزور ہوتا ہے، با یا نون، بین۔ اچھا آگے تشابہ، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ ہم نے اس کی اگزامپل میں پڑھا تھا تدارسا کی، ٹھیک ہے نا، تدارسا، تدارسا یا تدارسو، تدارس، تو وہاں پہ تشابہ یا تشابہ، تشابہ، متشابہن، چونکہ اب ظاہر ہے جو ایک جیسا ہوا وہ خود ہی ہوا، لیکن خیر اگر لگانا چاہیں تو متشابہن بھی کر سکتے ہیں، اور پھر تشابہن، اس کا جو مصدر ہوتا ہے اس میں پیش آتی ہے، یہ ڈیفرنٹ تھا اس کا، جیسے تدبر، تدارس، تو اسی پیٹرن پہ تشابہ، تشابہ با پہ پیش آئے گی، ٹھیک ہے، تدارس کی طرح، تدبر کی طرح۔ تو مصدر میں آپ نے بے کے اوپر پیش لگانی ہے، باقی سب پہ زبر تھی، باقی با پہ زبر تھی سب کے، لیکن مصدر میں بے کے اوپر پیش تھی۔ تو یہ ہے اس کا۔ اچھا آگے دیکھیں، آگے اب یہ آ گیا محتدون، یہ اہتدا، اہتدا یہتدی، یہ آج ہم نے ٹیبل گرامر میں کرنا ہے، تو میرا خیال اس کو ہم ادھر پڑھ لیں گے، اس کو آپ فی الحال یہاں پہ آپ کی 6 چابیاں لکھی ہوئی ہیں تو وہاں پہ تو پورا ٹیبل ہی کر لیں گے آج، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں اسارا، یہ دیکھیں تسیرو، وہ تسیرو کا کیا، اس نے جوتا، یعنی اس نے ہل چلایا، جوتا۔ اب اس میں دیکھیں یہ اسارا، اسارا یسیرو اسر، یہ کس والے پہ ہے، تو لکھا اسلمہ ہوا ہے، لیکن اس کی ہم نے کوڈ بھی پڑھ لیا ہے، یہ ہے اقامہ، اقامہ، ویری گڈ، اقامہ، جس کے بیچ میں یعنی کہ کاف کے بعد الف نظر آ رہا تھا، تو سیم اقامہ کو سامنے رکھ کے تو آپ اس کی یہ بنا سکتے ہیں، اسارا یسیرو اسر، اقامہ یقیمو اقم، مقیمن مقامن، اور اقامتن، تو سیم مسیرن مسارن اور اسارتن، یہ آپ سیم اس طرح۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ اس کا ہیا کوڈ پھر حمزہ کاف الف کا لکھیں گے، کوڈ میں آپ اقامہ لکھ لیں نا، بے شک پورا لکھنا ہے یا حمزہ کاف الف کا لکھ لیں، ٹھیک ہے، کاف الف کا اور پلس لگا دیں، حمزہ کاف الف کا۔ اچھا اب آگے اب یہ اگلا آ گیا سلمہ، یہ جو مسلمتن، تو یہ دیکھیں روٹ لیٹر وہ ہیں جو اسلمہ باب میں ہم ویسے استعمال کرتے رہتے ہیں، اسلمہ یسلمہ، لیکن اسی روٹ لیٹر سے ہم کسی بھی باب میں بنا سکتے ہیں، کسی بھی باب میں بنا سکتے ہیں، تو سین لام میم کو ہی یوز کیا اور اس کو علامہ باب پہ لے جائیں تو بن گیا سلمہ، ٹھیک ہے، سلمہ اس نے صحیح سالم کیا یا اس نے تسلیم کیا، لیکن یہاں پہ صحیح سالم والا میننگ لیں گے، اس نے صحیح سالم کیا، تو سلمہ یسلم، سلم، مسلم، مسلم، اور تسلیم، تعلیم کے وزن پہ۔ تو اس کا جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ اسم مفعول ہے مونس والا، یعنی آپ یہ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا مسلمن، اس کی آپ دوسرے ہاتھ سے کر لیں مسلمتن، تو وہ مونس ہو گئی، واحد اسم مفعول، تو یہ والا جو لفظ ہے یہ اسم مفعول یوز ہوا ہے، یعنی کہ وہ صحیح سالم ہوئی۔ اچھا جی الحمدللہ یہ ہو گیا۔ اچھا بتائیں ذرا اس کا ان آیات میں درست اشارہ منتخب کریں۔ بقرہ کا قصہ، تیسرا سوال کیا اشارہ تھا اس کا؟ تیسرا سوال، وہ نمبر تیسرا سوال، تیسرا بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر
ڈیش کرنے کے لیے ہیلے بہانے بناتے رہے، کیا کرنا ہے؟ تنقید فوری تنقید عمل نہ کرنے کے لیے. فوری عمل نہ فوری کرنا. عمل نہ کرنے پر ہاں پہلا کرنے آئے گا پہ فوری عمل. انہوں نے اصل میں فوری عمل نہیں نہ کیا، تنقید صرف نہیں کی بلکہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا زلہ یا ذلو کا اسم فاعل بتائیں. نمبر 2 ذلول. ہاں نمبر 2 ذلولن، یہاں پہ آپ نمبر ذلولن 2 ہی کریں. نمبر 2. ویری گڈ. چلیں جی الحمدللہ یہ اب آپ کے ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں گرامر پہ. آج کلاس بہت چھوٹی سی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں. خیریت ہے؟ سب کے گھر لائٹ گئی ہوئی ہے کیا؟ اچھا سسٹر وقار النساء ہیں، سسٹر انم حمزہ، سسٹر عاشی ہیں، آسیہ خالد، سسٹر فرحانہ، گوہر باجی ہیں، میمونہ ہیں، اور آگے ہیں سسٹر نرگس، پھر ہیں سسٹر رضوانہ شاہد، ندا نعیم، شائستہ بشارت ہیں، سسٹر شازیہ ہیں، سمیرہ اختر، اور طوبہ خرم، الفت باجی ہیں، اور اسبا شہزاد اور ولی آفرہ. آج صرف کتنے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں. چلیں اب آ جائیں گرامر پہ. گرامر پہ ہم نے آج پڑھنا ہے اہتدا. اس طرح کا ایک پہلے بھی آیا تھا جس کو میں نے چھڑوا دیا تھا کہ ابھی آپ پڑھیں گے. وہ کون سا تھا پچھلے دنوں ایک گزرا اعتدا. اعتدا؟ اس میں آئین تھا بیچ میں نا، اس کے روٹ لیٹر آئین دال واو تھا. ادف سے کہا تھا، یاد رکھیں. اس کے البتہ جو ہیں اس میں ہا دال یا ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ یا اور واو جو ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ سیم باب اور سیم سٹائل پہ آپ کو سیم روٹ لیٹر بھی نظر آئیں. اب آپ کہیں کہ نہیں جی جتنے بھی اہتدا کے ساتھ والے ہیں سب کی لازمی وہ یا ہی آئے اینڈ پہ، یہ ضروری نہیں ہے. کچھ میں آپ کو واو بھی آئے گا، کچھ میں یا بھی آئے گا، مکس ہے. اس لیے ذرا ڈکشنری جب دیکھیں گے تو لازمی اس کو چینج کر کے دیکھ لیجیے گا، نہ اگر ملے تو اس والے سٹائل میں یا بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہوگا، البتہ وہ کمزور لیٹر ہی جو لاسٹ والا ہوگا. کیسے؟ اس میں ہا دال اور یہاں پہ ہا دال اور یا، اور یہ 61 ٹائم آیا ہوا ہے. اور یہ اختلاف اب آپ پہ ہم کریں گے. اختلاف اب کیسے پتہ چلا؟ ایک تو شروع میں دیکھیں حمزہ جیسے اختلافہ میں تھی، پھر خا اس کا روٹ لیٹر ہا آ گیا، پھر تا، یہ جو تا ہے یہ مزید فی کی تا ہے تو یہ ہو گئی، اور پھر دال اور یا اس کا روٹ لیٹر اگین آ گیا لام فے کی طرح. اس وزن کے اوپر یہ بنے. ٹھیک ہے، باقی یہ سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ مزید فی کیوں کہتے ہیں اس کو، کیونکہ اس کی ماضی کی پہلی چابی میں آپ کو 3 لفظوں سے زیادہ لفظ نظر آتے ہیں، 3 حرفوں سے زیادہ حرف نظر آتے ہیں. لہٰذا پھر اسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کچھ مزید ڈالا ہوا ہے، مزیدن فیہی، یعنی کچھ اس میں مزید ڈلا ہوا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں مزیدن فیہی. اب یہ دیکھیں علامہ جو ہے ماضی کی پہلی چابی ہے، پر اس میں آپ کو 4 لیٹر نظر آ رہے ہیں. اسی طرح اسلمہ میں بھی 4 نظر آ رہے ہیں. تو اس سٹائل کے ہم نے 8 باب پڑھے تھے. کون کون سے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ اس کے مصدر ہیں جس کو ہم باب کا نام کہتے ہیں. مصدر کا لفظ ہی باب کے نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اور پھر اس کی ہم ایک ایک چابی دیکھ لیتے ہیں. پہلی علامہ، حاسبہ، اسلمہ، یہ تینوں وہ ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جن کے مضارع یا پیش یو سے شروع ہوتے ہیں، پیش سے شروع ہوتے ہیں. ان کو الگ ہی رکھا ہوا ہے، یہ ہوتے بھی زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد 2 پڑھے اختلافہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلافہ، استغفرہ. پھر 3 اور پڑھے، یہ بہت کم آتے ہیں. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب ہو انقلاب. اور اس میں تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ. ٹھیک ہے، یہ ان کی چابیاں ہو گئیں. یہ آپ کے اوریجنل نیم ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ QC2 کا ٹیبل 1 اور 2 دونوں کا، یعنی کہ یہ بھی 3 حرفی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جن کی ماضی کی پہلی چابی میں 3 ہی حرف نظر آتے تھے، زیادہ نہیں نظر آتے تھے آپ کو. تو یہ وہ ہیں. اچھا پہلی لائن فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سامیہ، یہ 4 باب ہیں جو صحت مند تھے. انہی کے اندر پھر ہم نے کمزور بھی پڑھے، ڈبل بھی پڑھے، حمزہ بھی پڑھے، سب پڑھے. تو اب ہم پڑھ رہے ہیں QC3 کا مزیدن فیہی کا. ہیں یہ بھی 3 حرفی، اس کو بھی ہم ثلاثی ہی کہتے ہیں، ثلاثی مزیدن فیہی. اس کو بھی ہم کہتے تھے ثلاثی مجرد. وہ مجرد مینز اکیلے، 3 اکیلے، اور یہ 3 زیادہ. آپ ایسے یاد رکھ لیں. تو اس میں ہم نے 8 پڑھے ہیں، لیکن زیادہ 5 آتے ہیں. اس کے ساتھ اس کی پھر اب ہم کمزور شروع کیے ہیں. ڈبل بھی بیچ میں آ گیا. عداللہ، حمزہ والا بھی 2 پڑھ لیے تھے. آمنہ، آتا، یہ دونوں، یہ سارے جو تھے زیادہ اسلمہ والے ہی پڑھ رہے ہیں. آج اب یہ دیکھیں ہم نیچے آئے ہیں ادھر اہتدا یہاں پہ. تو یہ کون سا ہے جو اختلاف باب کا کمزور ہے. اور یہ لاسٹ والی لائن میں کیوں ہے یلو کی؟ کیونکہ اس کے لاسٹ لیٹر کمزور ہے نا، اس لیے. اچھا جی اب یہ دیکھیں، یہ ہے ورڈ اہتدا، جس میں ریڈ والا جو لکھا ہے حمزہ اور تا، یہ ایڈیشنل ہے مزید فی کا. باقی جو ہوگا وہ روٹ لیٹر ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس کا روٹ لیٹر پہچاننا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے اہتدا دیکھا، ابتغاء دیکھا، اس میں سم ٹائم ہوگا کہ آپ کو دکھنے میں یا ہی نظر آئے گا لیکن روٹ لیٹر یا نہیں ہوگا، واؤ ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. مزید فی میں یہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ بظاہر روٹ لیٹر واؤ ہے لیکن وہ جب لکھتے کرتے وقت وہ یا ہی نظر آ رہا ہوگا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے مزید فی کے کمزوروں میں.
تو یہاں البتہ یا ہی ہے، یہاں پہ کنفرم ہے کہ ہدا والے روٹ لیٹر ہی ہیں، لیکن اس کا میننگ دیکھیں، اس نے ہدایت پائی، یعنی اس نے اس نے اسے ملی نا، اس نے پائی. لیکن ابھی ہم جو پیچھے پڑھا تھا ہدا QC2 میں، جس کے نظر ہی 3 لیٹر آتے تھے ہا دال یا، اس کا مطلب تھا اس نے ہدایت دی. یہ دیکھیں بہت بڑا ڈفرینس ہے، اور یہ آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے، اکثر آ بھی جاتا ہے. ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی، یعنی کسی اور کو دی. اہتدا میں کیا ہوا، اس نے ہدایت پائی، خود سے پائی، مطلب اس کو ملی. اب اس والا یہ وجہ یہ بھی ہے کہ اختلاف والا جو باب ہے نا، اختلاف، یہ باب جو ہے یہ فعل متعدی کو لازم کر دیتا ہے. پہلے وہ ہدا تھا اچھا بھلا، یعنی کسی اور کو دے رہا تھا، اب وہ جب اس باب میں آیا اختلافہ میں تو کیا ہو گیا، خود سے اس نے پا لی. تو اس باب کی یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے اختلافہ کی کہ اس میں کام اکثر لازم ہو جاتا ہے متعدی سے. جو پیچھے ہم نے اسلمہ پڑھا تھا نا، اس کی یہ بڑی میجر خصوصیت تھی کہ وہ لازم کو متعدی کر دیتا تھا. جیسے پیچھے وہ کیا ہم نے پڑھا تھا اس دن، جس کا میں کہتی تھی لفظ یاد رکھیں، کیا تھا پیچھے ہم نے کیا پڑھا، ہاں دلہ تھا نا، جس کا مطلب تھا وہ گمراہ ہوا. جب وہ اسلمہ پہ آ گیا ادلہ، تو اس نے گمراہ کیا، یعنی اس نے کسی اور کو کیا. یہاں الٹ ہو گیا ہے، ہدا میں پہلے تھا اس نے کسی کو ہدایت دی، اور اب یہ ہو گیا کہ وہ خود اس نے ہدایت پائی. تو یہ جو آج ہم نے محتدون پڑھا تھا نا، تو وہ پھر خود ہدایت پانے والا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اب یہ دیکھیں گے اس کا پتہ، اس میں اب آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں سب سے جو بڑا، ویسے تو اتقا یہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، نیکسٹ لیسن میں اس نے آنا ہے. یہ بھی اس اختلاف باب کے اوپر ہی ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اتخذ ہم کر چکے ہیں پہلے، یہ آج ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ ہے یہاں پہ اہتدا. یہ بھی کافی ویسے بڑا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ آتا ہے، لیکن اس کی جو اگزامپل آج ہم نے پڑھنی ابتغا، یہ بھی اس کی یہ بھی کافی آتا ہے. اتباع، یہ تو خیر اس میں تھا، صحت مند میں تھا. اچھا یہ جو ہم نے تھا نا اعتدا، وہ یہ لکھا ہوا ہے اعتدا. یہ آپ اس طرح 1-2 ڈھونڈ لیجئے گا تو کریں. باقی اس کی ساؤنڈ بالکل ہدا کی طرح ہے، وہی ہم نے آ کرنا ہے تو پھر او کر کے آواز دینی ہے. یہ آپ نے بس اس کا میجر جو، جیسے ہم ہدا میں ہدو کرتے تھے، کیونکہ اس میں الف کی ساؤنڈ آ رہی تھی، آ کی آ رہی تھی، تو زبر آ جاتا تھا. نارملی پیش ہوتا ہے لیکن ویسے زبر آ جانا. یہی معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے. پھر تیسری دفعہ اس کو کھول دینا ہے، اس میں بھی یا سے کھولا تھا، اس میں بھی یا سے کھولنا ہے. بس شروع کی حمزہ ساتھ چلے گی، اختلاف والی وہ ساتھ ضرور چلانی ہے. تو کیا بنا، اہتدا، اہتدو، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا، اور ہیا اہتدت، اہتدت. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے چلیں گے. مثال ہدا ہدو، ولا ولو، نادا نادو، الکا الکو، اہتدا اہتدو. تو بالکل اسی مثال کے ساتھ آپ نے اس کا چلانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بلکہ میں اس کو کروا کے تیز آگے چلتے ہیں پورے ٹیبل پہ، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے. جی سسٹر میمونہ، سوال ہے کوئی؟ نہیں باجی، ویسے ہی اچھا چلے آپ سے میں پڑھنے کے کرواتی ہوں، ابھی کرواتی ہوں، ٹھہر کے نا. اچھا یہ دیکھیں اہتدا، باقی کوئی ہم نے فرق نہیں، بس دو یہ یاد رکھنا ہے. سیکنڈ والا اہتدا، اس نے ہدایت پائی، اہتدو ان سب نے ہدایت پائی، اہتدیتا تم نے ہدایت پائی، اہتدیتو میں نے ہدایت پائی، پھر تم ہو گیا، اور پھر نا ہو گیا، اور پھر اہتدت یہ ہو گیا. بول چال اس کی ویسے ہی یہ سارا کچھ، صرف یہاں پہ ایک چیز جو شاید آپ کو لگے، حل اہتدا. ویسے ہم کہتے ہیں نا حل کے ساتھ لام پہ ساکن ہوتا ہے. اب ویسے تو ساکن ہی تھا، لیکن چونکہ اہتدا کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ اصلی والا نہیں ہے، وہ وصلی والا ہے. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل ہے. تو جب اس کو پیچھے کسی ساکن سے ملاتے ہیں نا، تو وہ خود پڑھا نہیں جاتا. پھر وہ مطلب غائب لکھنے میں تو رہتا ہے پر وہ بالکل پڑھا نہیں جاتا. تو اس کو ملانے کے لیے پھر لام کے نیچے زیر آ گئی. اب لام کو ڈائریکٹ آپ نے کیا کرنا ہے، اس ہا سے ملانا ہے. حل اہتدا اگر کٹھا پڑھنا ہے، ورنہ ویسے آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کہہ دیں حل اہتدا، یعنی اہتدا کو پورا پڑھ لیں اور حل کو الگ پڑھ لیں. حل اہتدا، کیا اس نے ہدایت پائی؟ آپ کہیں گے یس یا نو، جو بھی نو کہنا ہو تو ماں، یس کہنا ہو تو نعم. اچھا جی، باقی صرف یہ لام کو ملانے کا طریقہ آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، اس طرح ملائیں گے اگر ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے. حل اہتدو، کیا تم سب نے پائی ہدایت؟ تو کہے گا یس. ٹھیک ہے، پھر حل اہتدیتا، کیا تم نے پائی؟ تو کیا جواب آئے گا اس کا؟ سب بولتے ہیں نام نام اہدیتو. ہدایت. ہاں، نام اہتدیتو، تو ہو جائے گا. اچھا جی، پھر حل اہتدیتم، تم سے نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اہتدینا یہ ہو جائے گا. نام اہتدینا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں مضارع، جس طرح تھا ہدا سے یہدی، سیم اس طرح اہتدا سے یہتدی. اب مسئلہ یہ دیکھیں، اس کا شروع کا حمزہ ہم نارملی جیسے اسلمہ میں بھی
یسلم ہو گیا تھا، حمزہ غائب ہو جاتا تھا. اسی طرح اور بھی استغفرہ میں بھی یستغفر ہو گیا تھا حمزہ. اسی طرح اختلفہ یختلف، تو اس کا بھی حمزہ ایک مضارع میں پھر نہیں پڑھتے. لیکن یہاں پہ ایک چیز کہ یا دوبارہ زبر والی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اختلافہ باب ہے زبر کی مضارع کے ساتھ ہی چلتا ہے، جس طرح نارملی QC2 کا بھی چلتا تھا. تو یہ یہتدی اب صرف تا کا اضافہ ہے صرف، کیونکہ اس میں اختلاف والا تا بھی تھا موجود، تو حمزہ تو سکپ ہو گئی لیکن تا کو ساتھ چلائیں گے. تو یہ باقی سارا وہی ہے یہدی کی طرح، لیکن یہتدی بس اس میں تا کا اضافہ کر دینا آپ نے، ٹھیک ہے، باقی تقریباً وہی ہے. تو یہتدی پھر یہتدونا. اب چونکہ یہ دی والی سائن نارمل ساؤنڈ ہے تو دونا کر کے ساؤنڈ آئے گی، پیش والی آئے گی. جیسے کیسے؟ جیسے یہدی سے یہدونا، یولی سے یولونا، ینادی سے ینادونا، یلکی سے یلکونا، اسی طرح یہدی سے یہدونا، یہ سارا سلسلہ. تو سمپل آپ نے کرنا ہے یہتدی، یہتدونا وہ سب ہدایت پاتے ہیں، تہتدی تم ہدایت پاتے ہو، اہتدی میں ہدایت پاتا ہوں، تہتدونا تم سب ہدایت پاتے ہو، نہتدی وہ ہم سب ہدایت پاتے ہیں، اور ہیا تہتدی اگین یہ والا لفظ ریپیٹ ہو جائے گا، ہیا تہتدی. تو یہ آپ کے ہو جائیں گے مضارع، ٹھیک ہے. اب اس کی بول چال بھی سیم اسی طرح، حل یہتدی کیا وہ ہدایت پاتا ہے؟ آپ کہیں گے یس، اور اگر نو کہنا ہو تو پھر کیا لگائیں گے؟ لا یہتدی. ہاں لا لگ جائے گا اگر نو کہنا ہو لا تو. لگ جائے گا، لا یہتدی. دیکھ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی باقی سارا وہی ہے، یہ آپ کو آتا ہے. تہتدی کا جواب اہتدی میں اور تہتدونا کا نہتدی، ٹھیک ہے، باقی سارا وہی ہے. چلیں جی اب اس کے آجیں امر پہ. جس طرح ہم نے کہا تھا اختلافہ سے اختلف، لاسٹ پہ بس اس کو ساکن کر دیا اور سیکنڈ لاسٹ کو زیر کر دیا. سیم یہی معاملہ کرنا ہے اہتدی سے. اب یہاں پہ صرف یہ ہوگا کہ جب لاسٹ والے کو ساکن کرنا تھا تو لاسٹ تو پہلے یا تھا وہ ویسے ہی بھاگ گیا، ٹھیک ہے، لاسٹ کمزور بھاگ گیا، اور سیکنڈ لاسٹ کو دال جو تھی اس کو کر دیا زیر. تو بالکل اختلف کے آپ سمجھے فا بھاگ گیا تو اختلی، اختلی کی طرح اہتدی، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سمجھ لیں. وہ چونکہ فے جو تھا وہ سالڈ تھا وہ بھاگا نہیں، یہاں پہ یا تھا وہ بھاگ گیا، لیکن اس کا جو آخری لیٹر تھا وہ کمزور ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھاگ گیا. تو بن گیا اہتدا سے اہتدی. سمپل جیسے ہم نے ہدا سے اہدی کر دیا تھا، تو یہاں پہ بھی تا بس آنا ہے، باقی وہی ہے. اب وہ بتا بھی رہے ہیں دیکھیں اہدی، اور پھر جمع کیسے کی تھی؟ سمپل ساؤنڈ ہے تو پیش آئے گی، اہدی اہدو، ولی ولو، نادی نادو، الکی الکو، اہتدی اہتدو، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ساؤنڈ چلے گی. تو اہتدی ہدایت پا، اہتدو تم سب ہدایت پاؤ، لا تہتدی تم مت ہدایت پا، لا تہتدو تم سب مت ہدایت پاؤ، ٹھیک ہے. اب آگے اسم فاعل اور مفعول پہ. جیسے تھا اختلافہ سے مختلف، مختلف، تو اسی طرح منہ لگانا ہے. تو کیا بنانا ہے؟ چونکہ اب لاسٹ یا تھا وہ بھاگ گیا، اور جس کا لاسٹ لیٹر ہوتا ہے کمزور اس کے اسم فاعل میں دو زیر آتی ہیں. یہ تو آپ کی شروع سے چل رہا ہے سلسلہ، جیسے ہادن، خالن، تالن، سیم اسی طرح محتدن، ٹھیک ہے، محتدن. لیکن صرف یہ کہ منہ لگ جائے گا اب، چونکہ یہ مزید فی کے ہیں، مزید فی کے اسم فاعل مفعول میں منہ لگتا ہے، میم پیش منہ، وہ لگا دیا محتدن. اب اس کا دیکھیں مفعول نہیں بنایا ہوا، ڈیش لکھا ہوا ہے. ویسے اکارڈنگ ٹو رول بنا بھی سکتے ہیں، سانچے میں ڈالیں تو محتدن بن جائے گا، ساتھ چھوٹی کے آ جائے گا. لیکن چونکہ اس نے ہدایت پائی تو ظاہر اس نے خود ہی پائی، یہ فعل وہ بن گیا نا، فعل لازم، اور فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو فی الحال ڈیش کر دیا تو کام آسان کر دیا. آگے مصدر اختلاف. تو کمزور میں پھر آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اینڈ پہ حمزہ وغیرہ آ جاتی ہے، جیسے ہم نے کیا تھا اقامتن، خیر وہ تو اقامتن تھا، لیکن یہ حمزہ والا ایتاؤن، ایتان، اس طرح کر کے جن کے بھی کمزور پڑے تھے، اس طرح اس کا بھی اہتدا کا ہو جائے گا اہتداءن، ٹھیک ہے، اہتداءن، حمزہ آ جائے گی ساتھ ایڈیشنل میں. باقی سارا وہی ہے، اختلاف والا پیٹرن یہ تقریباً. تو چلے یہ اب آپ کا ہو گیا محتدن ڈیش اہتداءن، ٹھیک ہے، اختلافن کی طرح. اچھا اس کی بول چال یہ بہت آسان ہے. حل انت محتدن، کیا تم ہدایت پانے والے ہو؟ کیا بولیں گے؟ نعم انا محتدin. نعم انا معتدن. بس آپ ٹھیک ہے. اور اگر آپ سب سے میں کہتی ہوں حل انتم محتدون، نعم نحن محتدin. ہاں انتم کی جگہ نحنو آ جائے گا، باقی سارا وہی ہو جائے گا. اب یہ آپ کا دیکھیں مونس ہم پہلے کر چکے اہتدت، اور یہ پہلے ماضی کی تھی اہتدا سے اہتدت، اور مضارع کی یہتدی تہتدی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا جی
اب آپ کی پورا ٹیبل آ گیا سامنے یہ. چلیں اب اس کو کرا دیں. کوئی کون ہینڈ ریز کرے گا سب سے پہلے؟ دیکھتے ہیں. سسٹر ویسے میمونہ نے پہلے کیا تھا. سسٹر میمونہ آپ اس کا ماضی کرائیں، وقار النساء آپ اس کا مضارع کرائیں، اور نادیہ آپ اس کا امر کرائیں. اهتدى، اهتدوا، اهتديت، اهتديت، اهتديتم، اهتدينا، اهتدت. ٹھیک ہے جی وقار. يهتدي يهتدون تهتدي أهتدي تهتدون نهتدي هي تهتدي. ویری گڈ. آگے نادیہ. اهتدي اهتدوا لا تهتدي لا تهتدوا مهتد ڈیش اهتداء. اہتداؤن. اچھا جی. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دیکھیں اس کا جو ماضی کا سیکنڈ ہے اس میں اہتدا تھا نا، تو دو اہتدو دال پہ زبر تھی. بالکل اس طرح امر پہ تھوڑا سا بس پیش کا ہی فرق ہے، باقی لفظ سیم ہے. اہتدی سے اہتدو. اب اس دال کی زبر اور پیش نے ہی ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اس کو مکس مت کر جائیے گا. وہ تھا اہتدو ماضی کا سیکنڈ، امر کا سیکنڈ ہے اہتدو دال پہ پیش. تو بس دال کی زبر اور پیش نے فرق ڈالا ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے اس کو دھیان سے. باقی دیکھیں یہ چونکہ اختلاف والا باب ہے، اس کا مضارع پھر دوبارہ زبر کے ساتھ آ گیا نا، جیسے پہلے آتے تھے. صرف 3 باب ایسے تھے جو پیش کے ساتھ چلے تھے، ایک علمہ، ایک اسلمہ اور ایک حاسبہ. باقی ساروں کی زبر کے ساتھ واپس آ گیا معاملہ. صرف یہ کہ سیکنڈ لاسٹ البتہ زیر ہے. ٹھیک ہے. یعلمو، اسی طرح یحاسبو، اس طرح یختلفو، تو اس کا بھی یہتدی دال پہ زیر چلے گی. ٹھیک ہے، مطلب نارملی سمپل والی. جمع میں تو خیر پیش آ گئی ہے لیکن ویسے سیکنڈ لاسٹ زیر چلے گی. تو یہ بس تھوڑا ڈفرینس ہے. اس کو ایک دفعہ سعدیہ آپ کروائیں ذرا ایک دفعہ. اهتدى، اهتدوا، اهتديت، اهتديت، اهتديتم، اهتدينا، اهتدت. يهتدي، يهتدون، تهتدي، أهتدي، تهتدون، نهتدي، هي تهتدي. اهتدي، اهتدوا، لا تهتدي، لا تهتدوا، مهتد ڈیش اهتداء. اہتداء بالکل ٹھیک ہے، زبردست ماشاءاللہ. بس اس طرح ہی آپ نے اس کے بھی وہ ابتغاء والا بھی کریں گے تو اس کو بھی ایک کوئی کروا دے گا. یہ اب اس کی 6 چابیاں: اہتدا، یہتدی، اہتدی، محتدن ڈیش اہتداؤن. بس اب یہ دیکھیں یہ جو مضارع کا میں نے بولا یہتدی، دی کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے جو چھوٹی ہے وہ ساکن ہے، یعنی پڑھی جائے گی. جس پہ کوئی حرکت ہو وہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ یہاں پہ یا پڑھی جا رہی ہے یہتدی. اور یہ جو امر میں دی بولا یہ ذرا جلدی میں کیونکہ دال زر دی، بس اس کے آگے کوئی یا نہیں، تو اس کو آپ نے کہنا اہتدی، اہتدی. یہ البتہ ہو جائے گا یہتدی تھوڑا سا لمبا. باقی تو آپ نے اس طرح باقی پھر انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیں ورک بک بتائیں ذرا. وہ سب ہدایت یافتہ ہیں. هم مهتدون. ویری گڈ. ہم محتدون. ٹھیک ہے، ہم محتدون. آگے هم مهتدون. ہاں نون پہ زبر آئے گی. اچھا اور یہ بتائیں ولا یہتدون سبیلا. اور وہ نہیں ہدایت پاتے وہ سب ہدایت پاتے راستے کی، راستے کی. ہاں اور وہ راستے نہیں، کی. اور وہ سب نہیں ہدایت پاتے راستے کی. ٹھیک ہے گڈ. یہ دیکھیں اور وہ نہیں سب ہدایت پاتے راستے کی. گڈ. اچھا تیسرے کا جواب دیں ہاں میں. حل اہتدوا سبیلا. نعم اهتدوا سبیلا. ہاں فعل چینج نہیں ہوگا کیونکہ سائڈ کا اشارہ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بس نام لگا دینا ہے. چلیں جی اب یہ آپ نے پڑھنا ہے ابتغا. ابتغا کا مطلب ہوتا ہے اس نے چاہا، اور اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں با غا یا. بغاوت سے بھی ذہن میں رکھ، اس کا ایک میننگ وہ بھی ہوتا ہے، بغاوت والا بھی میننگ ہوتا ہے خیر اس کا، لیکن یہاں پہ چاہنے والا بھی ہوتا ہے. اس نے چاہا، اس نے طلب کیا. تو اس کو آپ نے فی الحال کرنا ہے. اس کا ٹیبل بتائیں اب کون کرائے گا، کس نے یہ کیا ہوا ہے تیار؟ جی وقار النساء کرائیں. ابتغى ابتغوا ابتغيت ابتغيت ابتغيتم ابتغينا ابتغت. يبتغي يبتغون تبتغي ابتغي تبتغون نبتغي هي تبتغي. ابتغي ابتغوا لا تبتغي لا تبتغوا مبتغ مبتغن ابتغاء. ابتغاء. ویری گڈ زبردست. ندا آپ اس کی 6 چابیاں کرائیں. ندا نہیں، میں نے نادیہ نہیں، میں کون ہے؟ نہیں مجھے
सादिया नहीं लिखा हुआ है, अच्छा निदा नहीं है। चलिए सादिया आप करा दें 6 चाबियाँ। इब्तगा, यब्तगी, इब्तगी, मुब्तगिन, मुब्तगन, इब्तिगाउन। वेरी गुड। इब्तगा यबतगी इब्तगी, मुब्तगिन मुब्तगन और इब्तिगाउन। ज़बरदस्त। चलें जी, ये आपके पास टेबल भी आ गया, इसको आप कर लीजिएगा कॉपी। मिस इसकी ना वर्कबुक में लिखा हुआ है जिता बिल हक, तो इसका आएगा तजीउ बिल हक, वर्क बुक, माजी हाँ मुजारे, तजीयु बिल्कुल, जीता का तजीयु हो जाएगा, बिल हक वैसे ही आ जाएगा साथ। तजीउ बिल बिल्कुल। हक। अच्छा जी। अच्छा अब बताएं, इसका जवाब दें। एहतदईता की जमा क्या होगी? ना, नंबर 1, इसका दही तो नंबर 2 इज द राइट। ये टू नंबर कैसे 1, हो गई? टू नहीं होनी, वन। इhtadaina, ताकि तुम में चेंज हो नहीं जाएगी नहीं, ना, ना ए तुम ना। नहीं, मैं बोला ना, ना कैसे होगी? ना की तो, हाँ नंबर 1 है। देखें, ता नंबर की 1 तुम आएगा। होती है, ता की हमेशा जमा तुम, और जो ना है वो किसकी जमा है? अब ये भी बता दें, मेमुना आप बताएं। तुम की। नहीं, तू की, टू की नहीं, तुम। 2 की, हाँ ये दैना देखें, 2 की। ये दोनों जो है ना, ये दोनों लिखे हुए ये 2 एंड दोनों 3। जमा है, एक दूसरे की वाहिद जमा है। 2 और हाँ 3 ये वाहिद जमा है। 2 3 एक दूसरे की वाइज जमा है, लेकिन इसका जो सवाल की जो जमा है वो 1 है। वो 1 है। हाँ सर, इसकी जमा 1 है, लेकिन ये 2 3 आपस में वाइज जमा है। ये तू की जमा ना होती है। देखो, ता की जमा तुम और तू की जमा ना, ये होता है हमेशा से, शुरू से QC1 से ये चल रहा है। अच्छा आगे देखें, हल अंतुम मुहतदून, अरबी में जवाब क्या होना चाहिए? हम नाम नंबर नाम 3, नाम 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 मोहतदून, नाम मोहतदून। हाँ बिल्कुल। पहला वाला, हाँ नंबर बिल्कुल। 3, पहला। नहीं, नाम ना, पहला कैसे आएगा? पहला नहीं पहला आना। कैसे आएगा? वो नाम तो मुहतदून आएगा ना। तीसरा, डिफरेंट है। तीसरा नंबर तीसरा 3 आएगा, आएगा, नंबर 3 आएगा। मोहतदून। जी जी। ये देखिए, थोड़ा सा उन्होंने आपको कंफ्यूज किया है ना, मोहतदून और ताहतदून से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बंदा एकदम जल्दी में, अब जिन्होंने फटाफट देखा होगा नानू को, उन्होंने जल्दी जल्दी 1 को टिक किया और काम ख़त्म, तो बाद में पता चला नंबर कट गया ये मसला हो जाता है। अच्छा आपने इसको 3 करना है, ठीक है। आगे चलें। इब्तगा फ़िल माजी है, इसकी अमर की चाबी बताएं। 3 अभी नंबर 3, 3 नंबर 3। 3, हाँ नंबर 3, इब्तगी। ठीक है बिल्कुल सही है, नंबर 3। अच्छा जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हुआ कंप्लीट। तो ये आपके को बाप के नाम QC1 में हम एक लेटर से याद रखते, फ़ा नून दुआद और सीन। फिर हमने कोड जो थे वो 2 नंबरों से, 2 हरफों से याद रखे थे। और फिर इस तरह अल्लमा, हासबा, असलमा, इसको हमने प्लस के निशान के साथ याद रखा है। जी वकारन सा, कोई बस सवाल है? वैसे ही है भेजता, नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आप कर लीजिएगा लाजमी। बाकी आपके वही ऑप्शनल 7 होमवर्क, 2 तिलावत के, तिलावत अब 10 मिनट की बोला हुआ है, तो ये किया करें ज़रूर। पढ़ने यानी अपनी बुक को रीड करना। अब आपके पास दिन थोड़े रह गए, ये वाला वीक और अगला वीक बस ख़त्म फिर। तो इंशाल्लाह आपने इसको करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।